Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. عزت مآب جناب ظفر اقبال منہاس صاحب پہاڑی زبان و ادب اور لسانی کے ثقافتی تحریک کے متحرک اور فعال جرنیل سبھی لوگ اس چیز سے واقف ہیں اس کے درمیان تشریف رکھتے ہیں جی آئی کو آج دے مہمان خاص یہ شمع محفل جناب راجہ نظر بنیاری صاحب اور ایک اور پہاڑی دے سکالر دانشور ادیب ڈاکٹر عبدالحفیظ شاہ مسعودی صاحب پیشے دے لحاظ نال ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈز شاید کچھ لوگ نے جانے ہوں اس واسطے عرض کی تھی تشریف فرمان جی آئیں کو جناب حسن انظر صاحب محترم جناب مشتاق علی احمد خان صاحب جناب ڈاکٹر فاروق انوار مرزا صاحب انچارج ڈویژنل آفس کشمیر کلچرل اکیڈمی سری نگر جناب محمد عظیم خان صاحب پہاڑی دے ایک اور معتبر شاعر نمایاں آواز محترم عطا اللہ ممتاز صاحب پہاڑی دے ایک اور محب اور قلمکار محترم خواجہ محمد مقبول صاحب محترم سمندر میر صاحب اس طرف بیٹھے مارے محترم نہایت محترم جناب محمد رشید قمر صاحب اس ادبی لحاظ نال اسی نگو رشید قمر دے نام پکارتے ہیں اور پہاڑی زبان دی شاعری بھی نمایاں آواز میں جناب راجہ بشیر احمد خان صاحب جناب شبیر احمد شمس صاحب جناب محمد شفیع صابر صاحب یہ بھی پہاڑی دے ایک معتبر ادیب اور شاعر ماسٹر محمد الطاف حسین صاحب اور جملہ ایڈیٹر حضرات کلچرل اکیڈمی سے تعلق رکھتے ہیں مختلف زبانوں کی ڈاکٹر عابد صاحب ایڈیٹر انگلش محترم محمد سلیم سالک صاحب ایڈیٹر اردو اور محمد اقبال لون صاحب ریسرچ اسسٹنٹ اردو مادر چیسر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب اور مجھے حضرات تو نہ شاید میں نہ جانتا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں محترم پرویز مانوش صاحب تشریف آندی ہے نہ کبھی جی آئے کو کہ اساں دیا پہنا دو محترم راجہ نیلوفر اور دوئی پہنا اساں دی تشریف فرمان تو سارے دل دی گہرائیاں نال دنگائیاں نال اس محفل کے اندر استقبال ہے جی آئے کو تہار کریں آؤ قبل اس کے کہ ایسے پروگرام کی باضابطہ شروعات کریں میں نہایت احترام نال گزارش کر سکوں عزت مآب جناب ظفر اقبال منہاس صاحب کہ وہ آج کے پروگرام کی صدارت قبول فرماؤں اور اس کے نال جناب عبدالحفیظ شاہ مسعودی صاحب تھوڑا سی ماڑی نہایت کی مہربانہ گزارش ہے کہ وہ آج کے مہمان خصوصی دی کرسی کے تشریف فرماؤں قبول فرماؤں استدعاؤ کہ آج کے مہمان خاص اس طرح میں پہلے عرض کی تھی کہ راجہ نظر بنیاری صاحب انہوں کا تعارف تھوڑا آگے چل کر کرساں سی اور ایک باری پھر روایتی طور پر میں سارے کو جی آئے کو وقت انتہا کرے ہوں پروان صدارت کی اجازت نال میں چاہتا پروگرام دے میزبان اور انچارج ڈویژنل آفس کشمیر کلچرل اکیڈمی سری نگر جناب ڈاکٹر فاروق انوار مرزا صاحب باضابطہ طور اس محفل کے اندر آئے مہمان کا استقبال کریں ڈاکٹر فاروق انوار مرزا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مجلس محترم ظفر اقبال منہاس صاحب آج دی شمع محفل راجہ نظر بنیاری صاحب
دوست پہاڑی دے بہت اچھے ادیب سینئر بیوروکریٹ محترم حفیظ مسعودی صاحب، ڈاکٹر حفیظ مسعودی صاحب، الحمدللہ آج ایک سرے تو دوسرے سرے تک مجلس جڑی ہے اور صاحبان صدور دی ہے ماشاءاللہ، ایک تو بڑھ کے ایک ڈگنیٹریز موجود ہیں ہمارے واسطے، سارے صاحب صدر ہیں اور صاحب دی محبت کا کرشمہ ہے کہ آج دور دور تو مہمان تشریف فرمان موسم خرابی کی وجہ سے الحمدللہ اس کے باوجود تسی سارے تشریف فرما ہوئے. کلچرل اکیڈمی دی سیکرٹری جناب بھرت ناز صاحب تشریف فرما یہ حکم صادر کیا کہ اپنے معتبر اور بزرگ قلمکار جو شاعر ادیب انہوں نے ملاقات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ سلسلہ اساں کشمیری تو شروع کیا اسے اسٹیج میں جناب علامہ نبیات استاد نال ایک ملاقات کا پروگرام رہا، اردو دے نامور ادیب اور شاعر جناب رفیق راز صاحب نال دوئی محفل ہوئی اور الحمدللہ اس سلسلے کی پری کڑی طور پہ آج ایسا پھر تھے اکٹھے ہوئے. نظر صاحب پہاڑی زبان و ادب دے کاروان دے اور ممبران کے جڑے اس کی ابتدا تو ستر کی دعائی تو اس کافی نال جڑے اور الحمدللہ بشد شد و مر نال آج تک اس سفر وچ پیچھے نہیں. انہوں اپنی قلم نال اس زبان دی، اس کلچر دی اور اس ثقافت کی جو خدمت کی ہے اس دا اعتراف نہ کرنا ایک زیادتی ہے. پہاڑی دے حوالے میں سب تو پہلے ایسا نظر صاحب کا نام اس واسطے تجویز کیا کہ ان کی خدمات اس لائقہ سے اس کاروان ماشاءاللہ بہت سارے ایسے سرفروش اور جانسار موجود ہیں کہ جنہوں اپنی قلم سن زبان کی خدمت کی تھی، لیکن نظر صاحب کا ایک اپنا مقام ہے، انہوں کا اپنا رول ہے، انہوں نے اپنی ایک حصہ ہے اس سارے سلسلے بھی. میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں اور الحمدللہ کہ آج جس طرح کہ ظفر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ پروگرام ٹیگور آل دے اندر ہونا چاہیے تھا سر. بہرحال اگر زندگی وفاق کی ممکن ہے ایسی کوئی ایسا پروگرام پھر کرتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر نظر صاحب سے ایسی ملاقات کرا، لیکن آج محفل بڑی حد تک حوصلہ افزا ہے اور تسی سارے حضرات ماشاءاللہ اس معاشرے دی کریم ہو جائے تھا موجود ہو، وہ فخر ہے کہ تسی سارے تشریف فرماؤ. میں اپنی طرفوں اپنے ادارے دی طرفوں رسماً سارے کا استقبال کرتا ہوں. جی میں کو آتا امید ہے کہ نظر صاحب نال ملاقات اصلا سارے واسطے کافی فائدہ مند اسی اور انشاءاللہ مزیدار بھی. اسی سارا کچھ نظر صاحب کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ تھوڑا جہاں نسیان کا شکار بھی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ اپنی ساری یاداشت اجتماع کر کے اصل شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو علاوہ ایک چھوٹے موٹے پیپر کا بھی اہتمام کیا تھا، انہوں نے زندگی اور خدمات کے حوالے سے پیش کیا گیا سی. میں تساں دے درمیان اور اس پروگرام کے درمیان زیادہ نہ ہائے جاندے ہیں. مائک اپنے ساتھی ایوب میر صاحب دے حوالے کر دیں کہ اس مائک کو دے دو. ایک بار پھر سارے کو خوش آمدید آتا ہوں. شکریہ ڈاکٹر صاحب.
معززین، جس طرح کہ فاروق انور مرزا صاحب نے فرمایا آج دے پروگرام ہے جڑا کلچرل اکیڈمی کے چلن کے پہلے بھی شروع آسا، لیکن کچھ جمود تاری ہو گیا اور مسائل حالات کی وجہ نال یہ سلسلہ بند ہو گیا، اور دوبارہ ایک ملاقات یہ سلسلہ جڑا یہ شروع ہوا اور ایک خوش آئند قدم ہے بلا شبہ۔ جس طرح کہ انہوں نے فرمایا پہلا انتخاب راجہ ناظر بنیاری صاحب نے اس واسطے کیتا کہ انہوں کی خدمات اسی طرح محترم محمد سلیم بیگ صاحب اور انہوں نے ایک اور ساتھی تشریف فرما اسی جی آئیں کو آتے ہیں انہوں کو بھی راجہ ناظر بنیاری صاحب نے ضمن بچ عرض کردہ جو کہ پہاڑی زبان و ادب دے احیاء نو دے دوران چونکہ ایک 45 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، جدید ادب کی ترویج اور ترقی ہو رہی ہے پہاڑی کے لحاظ کا، تو اگر اسی ان 45 برے نظر مارنے ادبی سلسلے میں کہ اسی دیکھتے ہیں کہ راجہ ناظر بنیاری بھی انہوں نام ہے وہ مورے دستہ اور چمکتا دستہ ہے۔ بجا اسی یہ آخنا کہ اگر پہلا شیرازہ اسی دیکھا 1978 دا تو اس بچ بھی انہوں کا نام سرفرست ہے، اور ایک لمبی اور طویل فرشتے مطلب مورے ہے جڑا انہاں اندہ چل رہے ہیں کہ بہرحال ہم جہت شخصیت مالک اور ہم وقت ایک اچھے اور منجے دے افسانہ نگار، ناقد، عالم نویس، تاریخ نویس، فکشن نگار کے علاوہ ماہر تعلیم بھی ہے، اور یہ دستہ جو کہ انہوں نے اپنی زندگی دے خوبصورت حصہ جڑا جوانی وہ پہاڑی زبان، ادب اور ثقافت کی خاطر وقف کیتی ہے، جس واسطے اج اسی اعتراف کرتے ہوئے ہیں یہ ایک چھوٹا جہا مگر پروکار تقریب ہے جی وہ اندے اعزاز بھی کر رہے ہیں، اور اس سالہ تو سارے تعاون نال اسی کر رہے ہیں کہ بہرحال درنگی ضرور ہوئی، یہ پروگرام کافی پہلے ہو گیا چاہیے جا سا، شاید اسی واسطے ڈاکٹر صابر مرزا مرحوم ہونے ایک شعر ہے، میں سمجھتا کہ وہ بڑا فٹ بحثیت ہے کہ آس ٹری گئے پاس ٹری گئے جیاں سب بن باس ٹری گئے، تو اس ویلے پھیرا بایا، تو اس ویلے پھیرا بایا جس لے ہڈتا ماس ٹری گئے۔ تو میں سمجھتا کہ یہ پروگرام بہت پہلے ہو گیا چاہیے سا، آج جس طرح فاروق صاحب نے فرمایا کہ لسیان یا شکار ہیں، تو بہرحال پھر بھی ایسی امید کر دیں کہ یہ پروگرام بڑا مزیدار رہسی اور اس کو بہت کچھ مل سی آج سننے واسطے، چرکیں صحیح لیکن ایک پہل ہوئی ہے اور اسی اس کو خوشائند قدم سمجھ دیا، تو بہرحال وقت ضائع نہ کر دیا ہیں، میں اپنے دوست مجید حسرت صاحب پہاڑی دے ایک بہترین خوبصورت شاعر اور لکھاری بھی ہیں قلمکار، تو انہوں کو اصل مقالے واسطے عرض کی تھی دیا سی، تو ان کی شخصیت اور فن دے بارے بچے نہ کیا کیا ہوا سی سارے بیٹھ کے سن سن، اور اس کے بعد مزید کاروائی بھی ہے سی۔ مجید حسرت صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدا بہار دیں اس باغے کدے خزاں نہ آوے، صدا بہار دیں اس باغے کدے خزاں نہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھل کھاوے۔ ایوان صدارت بچ تشریف فرما پہاڑی دے انٹلیکچوئل صفحے اول دے سالار جنوں بڑے روبرو تشریف فرما، ایک تھی بد کے ایک پہاڑی زبان و ادب وچ نمایاں کام کرنے والی شخصیات، سارے کو بڑی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھتا کہ اتنی بڑی ادبی شخصیت ہے بولنے واسطے یہ مقام بڑا نہ آسا، بہرحال حکم ہویا اور حکم کی تعمیل کے سلسلے وچ میں کچھ لفظ انہاں بارے کچھ جملے انہاں بارے جو لکھے ہیں پیش کرنے کی کوشش کرساں۔ راجہ ناظر بنیاری صاحب کا نام سندیا ہی ایک
پرکشش شخصیت دے مالک، ایک خوبصورت لب و لہجے تے سچے تے ستھرے خیالات دے نثر نگار تے ایک بے باک تے غیر جانبدار صحافی دی تصویر اکھیاں سامنے آ گئی دی۔ نظر صاحب ایک سونے نثر نگار ہیں جنہوں نے اپنی تحریر دے جادو نال افسانہ نگاری تے تحقیق و تنقید کے علاوہ صحافت دے میدان وچ بھی نمایاں کامیابی حاصل کی تھی اور پڑھنے والے کو متاثر کیتا ہے۔ پہاڑی تے اردو افسانہ نگاری کے تعلق نال وہ کسے تعارف سے محتاج نہیں، وہ ایک لمبے عرصے تھی لکھتے آ رہے ہیں اور بغیر کسی تھکاوٹ تھی انہوں دا سفر جاری۔ راجہ صاحب انہوں دا اصلی نام عبدالقیوم خان ہے۔ انہوں دی پیدائش ترکنجن بونیار ضلع بارامولی وچ ہوئی۔ انہوں دی تاریخ پیدائش سکول ریکارڈ کے مطابق 2 جنوری 1949 ہے۔ 1954 وچوں مقامی پرائمری اسکول وچ داخل ہوئے۔ 8ویں جماعت کا امتحان مڈل سکول بونیار تھی پاس کیتا۔ 1963 وچ سرکاری ہائی سکول بونیار تھی میٹرک کیتی۔ ڈگری کالج بارامولی تھی 12ویں پاس کیتی۔ اگے گج کے بطور مدرس کام کیتا۔ ملازمت کے دوران گریجویشن، پوسٹ گریجویشن تے بی ایڈ دی ڈگری حاصل کیتیاں۔ 2007 وچ وہ ملازمت تھی سبکدوش ہوئے۔ اس ویلے وہ بطور ہیڈ ماسٹر کام کرنے ہیں۔ راجہ نظر بونیاری صاحب ایک خاموش تے پرسکون مزاج رکھتے ہیں۔ چہرے تے معنی خیز مسکراہٹ تے سنجیدگی دے نال کلام وچ گہرائی تے سنجیدگی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ انہوں دی شخصیت ایک پارے دے پانڈے دی طرح ہے جڑا نہ چھلکدا ہے، نہ کھڑکدا ہے اور نہ ڈردا۔ جناب نظر بونیاری صاحب انہوں دی شخصیت بارے نامور محقق جناب عبدالرشید قریشی صاحب لکھتے ہیں، راجہ نظر بونیاری صاحب کو پہلی نظر میں سیاننا یا پہچاننا عام آدمی دے بس دی گل نہیں، سوائے انہوں دے دوستاں تے تعلقداراں دے۔ انہوں دا حلیہ، چہرے دی معصومیت یا پرسکون چال ڈال کسی بھی طرح انہوں دے خیالات دی رامازی نہیں کرنی۔ ان دے منہ تھے نکل دے بولاں دی سادگی تے ٹھہراؤ وچ بڑی لذت ہے۔ پہلی بار ملاقات کرنے والا شخص انہوں دی پرسکون طبیعت تے چہرے تے چھائی دی سادگی سنجیدگی کو دیکھ کے قطعاً اندازہ نہیں لا سکتا کہ یہ شخص راجہ نظر بونیاری ہو سکتا ہے جڑا کئی زبانیں یا بولیاں دا مرکب ہے۔ بحوالہ شیرازہ پہاڑی 2014۔ راجہ صاحب ہونا جدو لکھنا شروع کیتا ہونا کوٹ ہے۔ راجہ صاحب جدو لکھنا شروع کیتا تو پہلے مفرد تے بعد بچ مجاز اور اس کے بعد کلمی نام نظر رکھا اور اے کلمی نام نظر جڑا سا اے اگے گچ کے انہاں اپنی تحریراں وچ استعمال کیتا اور اے نہ ہی انہاں دی شناخت بن گیا۔ جتھے تک انہاں دے ادبی سفر کا تعلق ہے، یہ سفر اسکولی تعلیم کے دوران ہی شروع ہو گیا دا سا۔ سکول کے ادبی تے تمدنی پروگراموں میں دلچسپی نال حصہ کرتے رہے۔ تخلیق دا رجحان پہلا بھی موجود سا۔ عمر تے تعلیم و تربیت دیاں پوڑیاں چڑھدیاں انہوں دے اندر دا ادیب بھی جوان ہونے لگا۔ اپنے ادبی سفر دی شروعات بارے وہ خود آختے ایک کوٹ ہے، گورنمنٹ ہائی سکول بونیار وچ طالب علمی دا زمانہ مڑی زندگی دا سنہری دور آسا، جتھے موقع ادبی تے ثقافتی سرگرمیوں میں شریک ہونے دے مچ سونے موقع میسر آئے، جنہاں ہمارے اندر تہذیبی وراثت اور غیر نصابی سرگرمیوں کو عروج پر بجائے دے سلسلے وچ ایک ہجی جلا بخشی جس کی لوئی وچ میں آج دی تاریخ تک جیندہ ہوں۔ راجہ نظر بونیاری انہوں نے بقول انہوں دا پہلا اردو افسانہ 18 مارچ 1964 کو ریڈیو کشمیر سے نظر دے پروگرام خیرمن وچ نشر ہویا۔ عبدالرشید قریشی صاحب دی تحقیق دے مطابق اس تھی پہلے انہوں دا ایک مضمون بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے جموں دے ہفت روزہ اخبار زاد راہ وچ شائع ہوا۔ دو مضمون حابت کھائی کی سیر اور روزنامہ خدمت وچ قسطوار شائع ہوا۔ ایک اور مضمون بھی کافی مشہور ہوا جس کا عنوان ہے ان ہاتھوں کی تعظیم کرو۔ ابتدا وچ راجہ صاحب سن صرف اردو وچ ہی اپنے خیالات کا اظہار کیتا اور اردو زبان ہی انہوں دی تخلیقات دی زبان رہی۔ انہوں دی تمام ابتدائی تخلیقاں اردو وچ ہیں۔ اردو افسانہ نگاری وچ انہوں دا اپنا مقام ہے اور آج بھی وہ اردو افسانہ نگاری دے تناظر وچ جموں کشمیر دے اہم افسانہ نگار ہیں۔ راجہ صاحب انہوں دے ادبی سفر بارے عبدالرشید قریشی صاحب اس طرح رقم تراز ہے کوٹ
انہوں دی باضابطہ ادبی زندگی دا آغاز 1967 وچ ہویا جدو انہوں دا افسانہ کلائمیکس بر صغیر دے اس وقت تے مشہور جریدے 20ویں صدی وچ شائع ہوئے 20ویں صدی دے رسالے وچ انہوں نے 6 افسانے ہی کی تسلسل نال شائع ہوئے رسالہ 20ویں صدی سن راجہ نظر بنیاری دے ادبی کردار کو بر صغیر وچ بڑی شہرت تے عزت بخشی اس عزت افزائی دے بعد ملک دے دوئے جریدیاں مثلاً روبی شمع ہما شبستان باجی وغیرہ وچ انہوں نے مضمون چھپتے رہے غرض یہ کہ مضمون نگاری تے افسانہ نگاری وچ راجہ نظر بنیاری دا نام بر صغیر دی شہرت یافتہ افسانہ نگارہ وچ ایک منفرد مقام رکھتا ہے بحوالہ شیرازہ پہاڑی 2014 انکوٹ راجہ صاحب دے بقول انہوں سن ابتدا وچ اردو دے چوٹی افسانہ نگارہ تے متاثر ہو کر لکھیا جنہاں وچ خواجہ احمد عباس احمد ندیم قاسمی کرشن چندر حسن نظامی عصمت چرتائی راجندر سنگھ بیدی سجاد حیدر یلدرم قرۃ العین حیدر وغیرہ شامل ہیں انہوں نے مطابق کرشن چندر دیاں ناولاں شکست تے میری یادوں کے چنار دیاں شکست تے میری یادوں کے چنار دیاں کرداراں انہوں کو لکھنے دی تحریک دی تھی جس کے نتیجے بچ انہوں نے 5 افسانوی تے انشائیاں دے مجموعے وجود بچائے مذکورہ بالا افسانہ نگار ترقی پسند تحریک دے زیر اثر لکھتے آسے اس طرح راجہ نظر بونیاری بھی ہمیشہ محنت کشاں تے مزدوراں دی ترجمانی کرتے ہیں وہ عام محنت کشاں دیاں مجبوریاں لاچاریوں کو محسوس کرتے ہیں اور اس درد کو اپنی لکھتاں وچ بیان کر کے معاشرے کو ایک خاص پیغام دے دیں اس طرح وہ اپنی لکھتاں دے موضوعات سماج دے طبقوں کمزور طبقے تھی کہتے ہیں راجہ نظر بونیاری ہوراں دے افسانے فن تے فکر دے لحاظ نال معیاری تے اعلیٰ مقام تے فائز ہیں انہوں دی لکھتاں وچ عام انسان دی مجبوریاں کسان دی محنت کشی مزدور دی جفا کشی غریب دی لاچاری ساہوکاراں دے ذریعے انہوں دا استحصال جے موضوعات نظر آندے ہیں انہوں دے موضوعات اپنے ماحول تے مٹی نال جڑے دیں وہ سماج کو حقیقت دی اینک نال دکھتے ہیں مشہور ماہر اقبالیات پروفیسر جگن ناتھ آزاد ہوری راجہ نظر بونیاری ہوراں دے بارے لکھتے ہیں کہ وہ نظر بونیاری ہوراں کو ذاتی طور تے ایک ابر دے کہانی کار تے صحافی دے بطور جانتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ راجہ صاحب دیاں کہانیاں دی کردار آس پاس دے ماحول دی پیداوار ہوندے ہیں تے چراغ حسن حسرت دے بعد اس سرزمین تھی راجہ نظر بونیاری دا نہ سنیا بحوالہ عبدالرشید قریشی صاحب شیرازہ پہاڑی سماج وچ نابرابری ہمیشہ تھی ہی سماج دے نال نال رہی ہے انکوٹ ہے اور اس نابرابری دی چکی وچ کتنے ہی لوگوں دے جذبات احساسات حسرتاں امیداں تے ارمان پیالے گئے ادیب تے شاعر ایک حساس ذہن اور حساس جذبات رکھتے ہیں اور ہمیشہ اس نابرابری کے خلاف بولتے تے لکھتے رہے وہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کے پوری انسانیت تے گل کرتے ہیں بقول میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ درد لگے تا ہائے نکلے کوئی ریدا جر کے دل پر اپنے دی گل کریے ہوراں نوں منہ کر کے سماج دی کمزور طبقے دے حقوق دی پامالی ناانصافی تے استحصال دے خلاف لکھاریاں ہمیشہ رد عمل دا اظہار کیتا ہے اس قسم دے موضوعات نظر صاحب دی لکھتاں وچ جائی نظر آندے ہیں سماج دی کمزور طبقے نال ہمدردی تے محنت کشاں نال محبت انہاں دی لکھتاں دے خاص موضوعات ہیں وہ سماج دا خوب مشاہدہ کرنے دا ہنر رکھتے ہیں اور پھر اس مشاہدے کو بڑی فنکاری نال پیش بھی کرتے ہیں راجہ نظر صاحب دے فن بارے ڈاکٹر صابر مرزا صاحب لکھتے ہیں کوٹ راجہ نظر بنیاری نی جاگنی اکھیں سوچ تے فکر نی گہرائی نالے فن نی چاپک دستی غریبہ نے مسائل کی تکیا انہاں کی غور و خوض نی نظر تھی کڈی تے اپنی مہارت نال افسانیاں وچ بنیا اور حقائق کی مینوان پیش کیتا شیرازہ پہاڑی 2014 انکوٹ راجہ صاحب دی تحریراں پڑھ کے بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک درد مند دل رکھتے ہیں جڑا محنت کشاں تے کمزوراں دی حالت تے تڑپدا ہے اور ہمیشہ انہاں دی فلاح تے بہتری بارے فکر مند رہندا ہے وہ آکھتے ہیں کہ انہاں کو ہمیشہ محنت کش تے غریب طبقے نال محبت رہی ہے اور مظلوم دی حمایت کیتی ہے پاویں وہ کسے بھی طبقے نال تعلق رکھتا ہے ڈاکٹر جہانگیر دانش صاحب اور ناظر بونیاری صاحب رضی افسانہ نگاری بارے اس طرح رقم ترازن کوٹ نظر بونیاری سن اپنے افسانوی سفر وچ واقعیت کو ہر جائی افسانوی حسن اور دلکشی دے تابع رکھیا ہے
اور اسی واسطے کردار نگاری، واقعہ نگاری اور جذبات نگاری جتنے ہر طرف زندگی دی گہرائیاں تھی ابھر کر نکلتی ہے اتھے ہی انہاں سباں وچ خاص گل یہ بھی ہے کہ انہاں وچ احساس اور تخیل دا بوجھل پن یا تھکا دینے والا احساس نہیں۔ شیرازہ پہاڑی 2013 انکوٹ۔ راجہ صاحب دی افسانہ نگاری دے موضوع تے کافی لکھنے دی گنجائش ہے۔ اس موضوع کو مختصر کر کے ایک گل دساں کہ انہاں دے افسانے ماہنامہ 20ویں صدی تھی علاوہ جنہیں جریدیاں وچ شائع ہوندے رہے انہاں وچ شب خون، شاعر، تراش، آج کل، پرواز، لگن، افلاک تے اور کئی اخبار تے جریدے شامل ہیں۔ جموں کشمیر دی کئی مشہور اخباراں تے ریاستی کلچرل اکیڈمی دے رسالے شیرازہ وچ وہ لگاتار لکھتے ہیں۔ ریڈیو تے دوردرشن تھی انہاں دے کئی افسانے نشر ہوئے۔ اس کے علاوہ انہاں ریڈیو تے دوردرشن کے پروگراموں وچ اینکرنگ بھی کیتی ہے۔ انہاں ریڈیو پر پہاڑی گیت بھی گائے۔ صحافت کے میدان وچ بھی انہاں قدم رکھے اور کامیابی حاصل کی۔ اس شعبے وچ انہاں ڈپلوما بھی کیتا۔ پہلے مضمون نگار کے طور تے مختلف اخباراں تے رسائل نال وابستہ رہے۔ انہاں دے بقول اردو دے 2 اخباراں روزنامہ پولیٹیکل ٹائمز اور صدائے کشمیر دے او مدیر بھی رہے۔ رسالہ علم و دانش دے اعزازی مدیر دے طور تے بھی کام کیتا ہے اور رسالہ اوقاف دے مدیر تے سرپرست اعلیٰ بھی رہے۔ اخبار چنار دے ایڈیٹر دے بطور بھی فرائض انجام دیتے۔ روزنامہ چٹان تے روزنامہ پکار وچ شائع ہونے والے انہاں دے مضامین قارئین دی دلچسپی کا مرکز رہے۔ راجہ صاحب جموں و کشمیر دے ایک اہم کالم نگار ہیں۔ انہاں دی تحریراں وچ ظرافت دی موجودگی تھی وجہ تھی عام لوگ انہاں کو کافی پسند کرتے ہیں۔ انہاں انشائی دی صورت وچ اپنی لکھتاں پیش کر کے قارئین کو متاثر کیتا ہے۔ مختلف رسائل تے جرائد وچ انہاں دے سینکڑوں مضمون تے افسانے شائع ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ انہاں سن اپنے افسانے، انشائیے، تحقیق، سفرنامے، مجموعات کی صورت میں شائع کر کے پیش کیتے ہیں۔ نومبر 2019 دی تاریخ تک انہاں سن اپنی تصانیف کی تعداد 9 دسی ہے۔ یہ سارے مجموعے اس گل کی عکاسی کرتے ہیں کہ راجہ صاحب بیک وقت مجھ ساری صلاحیتوں کے مالک ہیں اور انہاں صلاحیتوں کا استعمال کر کے انہاں سن اردو تے پہاڑی ادب وچ قابل قدر کام کیتا ہے۔ انہاں دی تصانیف کی فہرست کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1 دوسرا آدم پہلا افسانوی مجموعہ اردو سن اشاعت 1971۔ نمبر 2 یہ کس کی لاش ہے میرے کفن میں افسانوی مجموعہ اردو اشاعت 1987۔ نمبر 3 بانجھ ماں کا بیٹا افسانوی مجموعہ اردو اشاعت 2007۔ نمبر 4 لالا دے بنجارے میاں محمد بخش صاحب دی حیات تے کارنامے پہاڑی وچ کتاب 2016 ناشر ریاستی کلچرل اکیڈمی۔ نمبر 5 سیرت النعمان علامہ شبلی نعمانی دی کتاب دا پہاڑی ترجمہ 2017 ناشر ریاستی کلچرل اکیڈمی۔ نمبر 6 نمل پہاڑی زبان و ادب تحقیقی تنقیدی مقالے سن اشاعت 2017 ناشر پہاڑی ادبی سوسائٹی۔ نمبر 7 میٹھی نچ پہاڑی انشائیاں دا مجموعہ اشاعت 2018۔ نمبر 8 دل نامہ اردو انشائی۔ نمبر 9 سفرنامہ شاردا پیٹھ ایک اور سفرنامے دا بھی ذکر لبدا ہے سفرنامہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے تخلیقات حسن بہرحال آئندہ جڑا مضمون اسی اس پہ اور بھی انشاءاللہ ریسرچ کر کے اور آئندی اس مجلس کی فائدہ چاہ کے اس مضمون میں وعدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اتنے اونچے درجے دا قلمکار ظاہر ہے کہ شاعری بچ بھی تب آزمائی کر سکتا مگر انہیں سن اس پاسے خاص توجہ نہیں کی تھی۔ اکا دکا اشعار لکھے ہو سن جناب عبدالرشید قریشی صاحب رام انہوں نے 2 نظموں کی گل کی ہے۔ ایک دا عنوان شاعر تے دوئی دا پنوکڑ ہے۔ نظم شاعر دا ایک باند اس طرح ہے میں ایک سیدھا سادہ شریف جانا میں ہیریاں پھیریاں نہ مندا میں ہاتھ بن کے ترلے کردہ مکو شاعر وائر نہ بنا یارا میں توڑیاں پولا نہ گھارا۔ یہ بند پڑھ کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں کو شعر گوئی نال کتنی دلچسپی ہے۔ بہرحال اگر وہ ایک اونچے درجے دے شاعر ہوندے تو پھر پہاڑی کو اتنے اونچے درجے دا نثر نگار شاید نہ رہتے۔ راجہ صاحب سن ادب تے صحافت تے تعلق نال کے ملکاں دے دورے کیتے۔ انہاں ملکاں دی ثقافت تے طرز زندگی کو ڈٹھا ہے۔ اس طرح انہاں دے تجربے تے علم وچ قابل قدر اضافہ ہویا ہے۔ انہاں دے غیر ملکی سفراں دا احوال کچھ اس طرح ہے۔
نمبر 1 ازبکستان مارچ 1971, نمبر 2 بنگلہ دیش مارچ 1972, نمبر 3 نیپال فروری 1992, نمبر 4 پاکستان پہلا سفر 1900 مختلف شخصیات نال ملاقات کی ہے. انہاں وچ شری مرارجی دیسائی وزیر اعظم ہند, بینظیر بھٹو سابق وزیر اعظم پاکستان, بخشی غلام محمد سابق وزیر اعظم جموں کشمیر, شیخ محمد عبداللہ صاحب, جی ایم صادق تے ہور کئی رہنما شامل ہیں. شعراء تے ادباء وچ جوش ملی آبادی, کرشن چندر, سلمہ صدیقی, عصمت چغتائی, بیگم فیض احمد فیض, فراق گورکھپوری, مجاز لکھنوی, احمد جمال پاشا, ڈاکٹر کمال صدیقی تھی علاوہ بر صغیر دے نامور ادباء تے شعراء نال ملاقات کی ہے, جس کی تفصیل واسطے کافی وقت درکار. ایک بڑے ادیب ہونے دے نال راجہ نظر بونیاری صاحب ہوری ایک اچھے سماجی کارکن بھی ہیں اور سماج دی خدمت وچ بھی اگے رہندے ہیں. وہ ضرورت منداں دی مدد کرتے ہیں اور انہاں دی آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچا کے مشکلات کا ازالہ کرنے وچ پیچھے نہیں رہتے. وہ کئی غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے بھی ضرورت مند تے غریب عوام دی معاونت کرتے ہیں. عوامی مسائل کو دیکھنے اور انہاں کو حل کرانے وچ وقت صرف کرتے ہیں. راجہ صاحب کو محنت کش موچی عزیز ہیں. کھیتی باڑی دا پیشہ انہاں کو انتہائی پسند ہے. محنت دی کمائی دی روٹی نال محبت ہے. کھیتاں دی مٹی نال پیار ہے. متحرک رہنا تے کھیڈاں وچ حصہ لینا انہاں دے نزدیک انتہائی ضروری ہے. تخلیقی ذہن کو عظیم ذہن سمجھتے ہیں. ادب دے بارے ان کا نظریہ ہے کہ ادب برائے زندگی دا اصول ہی بہتر ہے اور وہ اسی نظریے دے زیر اثر لکھتے رہے. ترقی پسند رجحانات کو تحریراں وچ برتنے دے قائل بس. انہوں کو اپنی روایات, ثقافت تے تاریخ نال بڑی محبت ہے. اس گل کا احساس بھی ہے کہ نویاں نسلاں اپنی شناخت تی دور ہو رہی ہیں. زمینداری تے مالداری چھوڑ کے صرف بازار دی طرف نظر ہے. طرز زندگی بھی تبدیلی دا اثر زبان و ادب پر بھی پی رہا ہے. مطالعے دا شوق گھٹ رہا ہے اور صرف موبائل اور کمپیوٹر وچ ہی دلچسپی رہ گئی ہے. موصوف کو زندگی دا بہت بڑا تجربہ ہے. انہاں سن زندگی وچ کئی اتار و چڑھاؤ ڈٹھے, کئی چھاواں بھی ڈٹھیاں تے دھپاں بھی چلیاں. انہاں مرحلیاں تھی لنگ کے وہ اس مقام تے پہنچے. جگ برتی ہوا یا سر برتی, انہاں جو کوئی ڈٹھا محسوس کیتا, سارے مشاہدے اپنی لکھتاں دی شکل وچ محفوظ کیتے اور سوغات دی شکل وچ اسکول موجود ہے. انہاں پھلاں دی خوشبو وچ نویں نسل اپنے ماضی کو ڈھونڈنے دے نال اپنے روشن مستقبل دے بارے بھی سوچ سکتی ہے. اتنی بڑی شخصیت بارے لکھنا حراکم جی کم علم فرد واسطے کافی مشکل کام ہے. انہوں دی شخصیت دی کئی پہلو بیان نہیں ہو سکے. کم علمی ہی سمجھو ایک کام فاضل محقق ہی کر سکتے ہیں. حراکم انہوں بارے جو کچھ پڑھیا, سنیا تے ڈٹھا ٹوٹے پھوٹے الفاظ وچ بیان کیتا. اس سلسلے وچ مجھ ساری خامیاں رہ گئی اور سن اس مضمون وچ تفصیل تے تفصیل کی کافی گنجائش ہے. امید ہے کہ بڑی کم علمی سمجھ کے اس بارے انشاءاللہ رائے کے حوالے سے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بےدوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. بہت بہت شکریہ. شکریہ مجید حسرت صاحب. پرمغز اور معلومات نال پایا گئے مقالات سے سنیا. آواز صدارت اور محفل شرکا حضرات, پہاڑی زبان اور پہاڑی قوم ایک بہترین اور شاندار ثقافتی وارث ہے. جناب مسعودی صاحب, سلیم بیگ صاحب, غلام حسن شاہ صاحب اور دوستوں, محبان پہاڑی زبان و ادب, میں معذرت خواہ کہ میں تقریر اپنی بیچ کر رہا ہوں کیونکہ میری گردن بھی گڑبڑ کھڑا نہیں رہ سکتا, چکر آ رہے. میں انہیں حضرت صاحب کو اپنے بارے بھی ایک مفصل مدلل مقالہ سنیا. میں ان کا بڑا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے اخبار, رسائل, میگزین,
جریدے پڑھے کتاباں بڑی پڑھیاں مقالہ لکھے کافی محنت کی گئی دیا سی اس میں کچھ گلاں میرے حوالے نال بس پیش کی کچھ اپنے حوالے نال کچھ اور مصنفین جہاں ماڑے بارے مضامین لکھے تاریخیں لکھی ان کے حوالے نال تاریخ کی مجھے کوئی خامی نظر نہیں آئی بالکل مدلل اور فصل اور بالکل صحیح معلومات کا اضافہ چکے ہونے میرے سامنے اس کے علاوہ ان سارے حضراتوں کا خواتین حضرات کا شکر گزار ہوں جڑے اتنا تشریف ہوتے ہیں ہماری اس محفل میں سننے واسطے میں اپنی یاداشت سے کھو بیٹھے رہا اس واسطے لاس آف میموری اس کا شکار ہوں بیماری کا شکار ہوں پرانی گلوں مجھے یاد نہیں کوئی گلوں میں جڑیاں حسن صاحب کو سنیا اج پتہ لگیا کہ انہوں کو پتہ لگیا کہ میں یقین نہیں آیا لیکن پھر بھی یقین آیا اس واسطے کہ میں حوالے دیتے رائٹر کے حوالے دیتے اخباروں کے سارے حوالے دیتے میں اپنا سفر بچپن بھی شروع کیا تھا لکھے پڑھا تھا 1964 میں جب میں کالج پڑھتا تھا 12 ڈگری کالج میں اس کے بعد میں لکھنا پڑھنا شروع کرے بندی کی شروع جاری رکھا کہ آج تک میں کچھ 2 سال ہو گئے میں نہیں لکھ سکیا لکھ پڑھ نہ سکیا یاداشت کھو بیٹھے تھے انہوں نے یہ آخیا وہ صحیح ہے ہماری زندگی کا مقصد جڑا سا وہ صرف ادب آسا اور ادب کا مقصد آسا ادب رائے زندگی میں ادب رائے زندگی بھی سے ہمیشہ یقین رکھا تھا حالانکہ اس کی مخالفت بھی کی جائے بڑے بڑے شاعر سن بڑے لکھاریاں سن کی دیا جہاں آخیا تھا کہ لینن دی روسی فوج دی ہمارے پاس تھا بینڈ پر بجنا کوئی آواز آ وہ اور کچھ نہیں ادب رائے زندگی لیکن میں اپنی 1969 تو 70 تک میں ایسے جریدے ایسی کہانیاں پڑھیاں لیو ٹالسٹائی میکسم گورکی ان سے متاثر ہوا اس کے بعد اردو بھی جڑے رائٹر سے بر صغیر بھی میکسم گورکی کے علاوہ وہ تو روسی رائٹر سے روسی زبان میں لکھتے ہیں جڑے ہندوستان میں لکھتے ہیں عصمت چغتائی کشی چندر بھجن سنگھ بیدی منٹو خواجہ احمد عباس اس قسم کے لوگ جو لکھتے ہیں وہ میں پڑھتا تھا اس طرح کے سالیں پر کتابوں میں اس کی متاثر ہو کر میں پھر اپنی کہانیاں وغیرہ لکھنے شروع کی تھیں اسٹارٹ بیچ میں مضامین لکھے کہ کس کی لاش ہے میرے کفن میں 1987 میں کہانی لکھی اس لیے ادب رائے زندگی جھلکتی ہے اگر تسی پڑھ سو ہے تو سمجھ آسی کہ میں کس بارے میں لکھی گیا ہے دوسرا آدم کا جڑا میں دساں اس کا منشور ادب رائے زندگی میں اپنے گھر کے باہر اپنے لان میں بیٹھا تھا کہ میں نہیں کہ رائٹر مصنف بیٹھا تھا کہ میں
لکھا کہ میں سوچنے لگا کہ میں ریڈیو سنتا سا صرف ہمارے جیے نے کہانیاں سنتا سا اور کوئی نہیں صرف جان مال بس مار کٹائی کر لو پھر میں لکھا کہ میں سوچنے لگا کہ کیا کدے اج دا آدم جڑا کہ آدم ختم ہو سی کدے نہ کدے ختم ہو سی کیا دوسرا آدم کدے پیدا ہو سی پھر کیا اس طرح دو آدم کدے جم سی کوئی ایک اور آدم اتنے بچوں میں یہی سوال اپنے آپ پوچھ رہا تھا کائنات پوچھ رہا تھا اپنے نام بھی پوچھ رہے تھے پودے پوچھ رہا تھا اتنے بچوں ایک چھوٹا جا بچہ برآمدے بچوں لان بچ اترا اس کو ایک پھول دیتا اس سے اتنا گلاب آتا اس پھول دیتا میں سوچا کہ اس ہماری سوال کا جواب اس دیتا کہ دوسرا آدم کون ہو سی اس سے خدا کی گلاب کی طرح ہو سی جس سے جو کرے غارت گری مار پیٹ خون خرابہ وائلنس تشدد دا حامی نہ ہو سی شاید اسی واسطے میں اپنے بیٹے کا نام دوسرا آدم رکھا کہ دوسرا آدم اسے بچے کی طرح ہو سی اسے بچے کی طرح جو بچہ کھول کے ان کا ہمارے سامنے آیا دوسرا آدم وہ دوسرا آدم روسی زبان میں چھپیا تاشکند یونیورسٹی کے میگزین میں چھپیا روسی زبان میں کیونکہ میں 70 میں تاشکند چلا گیا ازبکستان تاشکند گیا میں تاشکند بابا جان ڈاکٹر بابا جان فروغ وائس چانسلر واسا وہ تھا ایک پاکستان کا پروفیسر واسا پروفیسر فیروز الدین منصور اس والے کو افسانہ کے دیا اس دیتا ہو ڈاکٹر بابا جان فروغ کو عرض کی یہ انہوں نے یہ لکھا ہے یہ دوسرا آدم اور یہ جو ہے ادب رائے زندگی کا عکاس ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں اس کا نام کیا سا روسی زبان میں بھی نام سا اس کا میگزین تھا اس بھی شاعر فیروز الدین منصور نے ترجمہ کیا روسی زبان میں اس نال بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہوئی اس کے بعد میں اور بھی افسانے لکھے کافی پورا لکھے پڑھے کا جو شوق سا افسانے تک محدود تھا اس کے بعد میں پھر اور بھی مقابلے وغیرہ لکھے مضامین تنقیدی مضامین لکھے تاریخی مضامین لکھے اس کے بعد میں 1977 میں پہاڑی زبان میں لکھنا شروع کیا پہاڑی زبان میں ہمارا پہلا افسانہ سا لمیہ ہڈی کا جڑا 1978 میں شیرازے بھی شائع ہوا تھا شیرازے بھی استاد جی میرے کو موجود ہو شائع ہوا صاحب اس روز کریم اللہ قریشی صاحب تھا کلچر اکیڈمی شعبے پہاڑی ایڈیٹر سے ریسرچ اسسٹنٹ سے ریسرچ آفیسر اس بھی شائع ہوا اس کے بعد پھر اور بھی میں لکھے گوجری میں بھی لکھا اردو کے علاوہ کشمیری میں بھی لکھا پنجابی بھی لکھا آج تک لکھتا رہا بیچوں میں افسانہ نگاری کا سلسلہ قطع کر چھوڑا میں زیادہ مضمون نگاری مقالہ نگاری انشائیے وغیرہ لکھے پچھلے 2 سال کو کچھ نہیں لکھا میں آپ سارا کا شکر گزار ہوں کہ تشریف آمدید ہے تو ہماری یہ گلا سنیا محفل کو کامیاب بنانے کی کوشش کی تھی اس کا بہت بہت شکریہ شکریہ جناب راجہ نظر بنیادی صاحب وقت نال نال انسان دی نظر زبان ذہن
طاقت جسم کی قوت یہ ساری چیزیں کم ہونی چاہیے. میں میرے نظر بنیادی صاحب نے کئی انٹرویو ریڈیو دوردرشن تک بھی کیتے اور ریڈیو تک بھی اور پروگرام ممکن آدھے گھنٹے کا لیکن ان کی زبان کدے بند نہیں ہوتی اور ان کی نالج یا ان کی معلومات جو نہیں آسیاں چشمے نالوں بگدیاں رہی آسیاں تو بہرحال وقت سب چیز ہے. تو زندہ قوم کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو یاد کر دیں. اور پرسوں پچھلی دفعہ بھی ایک بڑی خوبصورت لائن ہے کسی آخری کہ ادیب کسی کو کچھ بھی نہیں مانگتا اور نہ اسی ادیبوں کو کچھ دے سکتے ہیں. البتہ ادیب کی زندگی میں اگر قصیدے پڑھے ضرور تو بہتر ہے بجائے اس کہ ان نے مرنے کے بعد مرثیے پڑھے. بڑی خوبصورت گل ہے. تو میں سمجھدا کہ کوئی بھی ادیب ہوا اس کی زندگی میں اسی اس کو یاد کراں اس طرح یہ محفلہ منعقد کراں اس کو اعزاز نال نوازیں یا اس کا جو تعاون ہے وہ پیش کراں اسی تو یہ سب سے بڑی گل ہو سی. اور جس طرح میں پہلے عرض کی ہے کہ انہاں دی جڑا اپنا اظہار کیتا اظہار خیال اور چونکہ انہیں بیان کیتا کہ نشان دا شکار جتنا کہ نہ تستے سامنے رکھ سکے تو وہ بھی اساں واسطے جی جی. تو بہرحال سوال جواب کا ایک سلسلہ شروع ہو سی تو میں گزارش کر سامعین شروعات میں اگر اجازت ہو نر صاحب سارے تو پہلے تو بڑی خوشی ہوندی ہے جس ویلے بھی تسدیاں گلاں سنتے ہیں اسی اور ایک تحریک ملتی ہے تسدی گلاں سننے دے بعد چونکہ جس میدان بچ بھی تساں قدم رکھیا اس بچ ملکہ حاصل کیتا مختلف جائیں تک گئے دنیا دی سیر کیتی بچے ماشاءاللہ ایڈجسٹن آپ بھی الحمدللہ اصل مقام حاصل کیتا. زندگی دے اس موڑ تے آج پہنچ کے کیا تسوں کو لگتا ہے کہ کوئی چیز جی ہے جڑی رہ گئی جس کی ٹیس ہے یا کوئی ارمان جڑا آجاں بھی پورا نہیں ہویا؟ میں محسوس نہیں کر رہا کہ میں کوئی رہ گیا. مزید کوئی دوسرا سوال بیگ صاحب وہ تو محمد سلیم بیگ صاحب. گئی جوانی آیا بڑھاپا پہ گیا تب گیا پچھلی عمریں کم دیمن سونپ جوین ہرینا کیا ہویا شیرڑی کمن لگی دے یہ لکھ سو وریاں جینا لیکن ہر اس طریقے پر ہے کہ میں آخنا چاہتا کہ ہر تحریک اس کے پس پردہ ایک تحریک ہوتی ہے اور اس تحریک کا ایک منبع ہوتا ہے. تو میں اس بارے بھی اشارتاً میں آتا اس بارے بھی اشارتاً آتا اس بارے بھی ایک سوال مارا اے ہے میرے ہر تحریک اس میں تحریک ہوتی ہے اور اس تحریک کا کوئی نہ کوئی منبع ہوتا ہے جڑا کہ انسان کو تحریک دینا ہے. اس کے بارے بھی اس محفظہ یا ان حضرات اندر کے خیال ہے پھر میں بعد بھی سوال کرتا ہوں وہ اجازت ہوئی. میں سمجھتا کہ مجھے کوئی بھی لکھیا ہو سکتی منبع آسا ہی ہے. میں یہ کوئی بھی لکھیا پڑھیا سنیا تو لکھتا گیا. کوئی تحریک تو ایسی نا اس کے پیچھے تحریک ادب رائے زندگی اپنا ماحول سوال کا پہلا حصہ کہ بزرگ اتنے موجود ہیں انہوں کو زبان و ادب نال اتنا لگا ہوا ہے محبت ہے لیکن نوجوان نسل بچ رجحان گھٹ ہویا ہے. ہو گیا تھا اس کے بدقسمتی ہے بزرگوں کا قصور نہیں. بزرگ سے دیکھو نا شریم صاحب آگے عمر 100 سال ہے عظیم صاحب خدا کرو ہے اس کو کیوں ملنے والا ہے. میں حقیقت دستا کہ میں ان کی خوشامد نہیں کرتا نہ کسی کرنا نہ کسی دوستہ کی خوشامد کرتا. میں کرنا کی بہت متاثر ہوں. جموں کشمیر بھی اگر پہاڑی تاریخ پیدا کی تھی قائم شروع ہوئی وہ کرنا والا ہے
اسی کرنا والا کو خوش آمدید پیش کر رہے ہیں. اس میں یہ آئے دن تشریف تاثیر ادا کر رہے ہیں. تو سب کو آخر کی کوئی ضرورت نہیں. اگر تھی آپ تو میں 1 گھنٹہ اعزاز بھی تقریر کر سکتا ہوں, کوئی مطلب نہیں. میں صرف حقیقت آشا کی کرنا کا بہت بڑا. عظیم صاحب. ہاں, میں کوشچن تو نہیں کرنا چاہنا, لیکن میں ایک صرف 2 الفاظ بولنا چاہنا. میں نظر صاحب تھی بہت زیادہ متاثر ہوں. میں انہوں نے نا جڑا اپنے فون بچ میں رکھا رینبو. راجا نظر بنیاری نہیں, رینبو. اور رینبو یہ فرضی نام نہیں ہے, یہ حقیقی نام ہے. آر اے فار راجا, این فار نظر, بی او فار بنیاری, راجا نظر بنیاری. تو میں میرے فون میں رینبو ملے گا, راجا نظر بنیاری نہیں. تھینک یو. اپنا تعارف جی, میرا نام بلال خان ہے, ضلع کپواڑہ سے, بلاک خانپورہ تک پورا سے تعلق رکھتا ہوں. ابھی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہوں. سوال کر رہا ہوں, پہاڑی بھی سوال کر رہا ہوں. جی اس میں کر رہا ہوں. تو جی سب تو پہلا مڑی حیثیت نہ بن جیسے سوال کرنے کی, لیکن میرا ایک سوال ہے کہ 1835 میں جس وقت مقالے سن انڈین ایجوکیشن ایکٹ آندا, اس وقت مسلمانوں سن تقریباً 8000 مسلمان جمع ہوئے. انہوں نے ایک ریزولوشن لکھا باقاعدہ طور پر 8000 آج بھی موجود ہے. انہوں نے آخیا کہ اسی انگلش تعلیم جڑی ہے اس کو پوری طرح ریجیکٹ کر دیں, اصل ویسٹرن ایجوکیشن بالکل بھی نہیں چاہیے. وہی وجہ بنی کہ 1857 کی جڑی بغاوت آسی, اس تو بعد جڑا انگریزاں دا ایگریشن آیا وہ ٹرانسلیٹ ہوا انٹو آپریشن بل. تو مسلمانوں کا اتنا برا حال ہوا تب جا کر 1875 میں جس وقت ایم اے او کالج بنی تے اس تک تھوڑا جہا وجود آیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں تو کیا کہنا چاہنا کہ آج جی ایسی حالت ہے, نہ اصل کو اتنی اویکننگ ہے, نہ اصل کو اتنی انلائٹمنٹ ہے. کہیں نہ کہیں اس کی وجہ میں یہ سمجھتا کہ جڑا استا چاہے یہ تھوڑا ایک کرٹیسزم لیکن ہے نہیں ہے کہ استا ایجوکیٹڈ ایلیٹ کلاس جڑا ہے, میں نے کوئی ایسا ایجوکیٹڈ ایلیٹ کلاس جہاں کانگریس میں ماڈریٹ آسے اسی طرح بن گیا سے آپ بھی ڈسکشن کرنا. لیکن آج یہ چیز مجھ کو یہ لگتا ہے کہ اٹ از لمیٹڈ ٹو جسٹ فیو ڈزن آف پیپل. اس تو بعد اس کا کوئی سرکل ہے اس پہ سما گئی ہے, اس کا نوجوان اس کو بالکل محروم ہے. یہ وجہ ہوئی جس وقت کانگریس پہ پیچھے چیز پھیلی تو ماس نیشنلزم آیا. یہی وجہ آج اس کا شیئر پولیٹیکلی زیرو, جوڈیشری زیرو, بیوروکریسی زیرو, ایڈمنسٹریشن زیرو, ایوری تھنگ ہر جگہ. نہ تو اس کا کوئی آئی اے ایس آفیسر ہے بڑی پڑھ رہے ہیں وہ صحیح نہ جیسن ان شاء اللہ 75 سال پہاڑیاں کی لٹریسی ریٹ جی 64%. پہاڑیاں کی لٹریسی ریٹ 64%. اس پونچھ سرجوری دیکھو تھی, کرنا کڑی دیکھو, اس کے علاوہ جو نکے نکے اور علاقے میں گاندربل شپیاں ہے یا اننت ناگ ہے, اتنا دیکھو تھی اس کی لٹریسی ریٹ کتنی ہے. اچھا 75 سال ہو گیا آزادی کو. آزادی تھی پہلے کیا آسے آسی کتا آسے بڑی کتا آسے 0% آسی لٹریسی ریٹ 0% آسے. ایک گیندے آسے ہی تھا کرنا والا گیندہ آسا مظفر آباد پرائمری پاس پڑھے ہوئے واسطے, وہیں نہیں پڑھے واسطے. آج تھا ہائر سیکنڈری اسکول ہم یونیورسٹی ہیں کالج ہیں کالج ہوں انشاءاللہ اسی امید رکھسن کہ اگادار جڑے اور اگر 10 سال 20 سال 30 سال آسن والا رہو لٹریسی ریٹ جڑی ہے بد گئی صرف یونیورسٹی تھی پہنچ گئے صرف علی گڑھ یونیورسٹی اچھا تھی 40 سال 50 سال پیڑا کرنا علی گڑھ یونیورسٹی ایسا کرنا تھی آج پہنچ گئے. اس طرح اور بھی کچھ سارے نہ جانے لوگ چلے گئے علی گڑھ پڑھے واسطے, جامعہ ملیہ پڑھے واسطے, چنڈی گڑھ گئے, پنجاب یونیورسٹی گئے, لاہور گئے, ایم بی بی ایس کرنے خراب صورت ہو گئی. اچھا باہر چلے گئے, سعودی عرب رشیا چلے گئے. اس طرح امید رکھنی چاہیے کہ اور اگر اسی بنسا کھیتی تاکہ ختم نہ ہو سی اس سلسلہ. تھینک یو. اور کوئی سوال؟ میں ایک کام کر رہا ہوں, پہلے یہ پوچھ رہے تھے ایک مختصر جا عام سوال کہ پہاڑی زبان کو اسکولی تعلیم میں شامل کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ پہاڑی زبان کو نصاب تعلیم شامل کی بڑی مشکل ضرورت ہے. یہ فیصلہ ہو گیا تھا
اس طرح اور لوگ نہیں چل گیا تھا امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ یونیورسٹی والے بھی کی طرح امپلیمنٹ نہیں ہوا. بورڈ آف سکول ایجوکیشن والے نے کتابیں جڑیاں اردو دیاں 7ویں تو نہیں فرسٹ پرائمری کو 7ویں تو میں بھی حصہ کر دیا میں بھی لکھی میں کتابیں وہ لیکن چھپیاں نہ اصل میں کوشش کی تھی بورڈ آف سکول ایجوکیشن سیکرٹری ایجوکیشن کو ظفر صاحب واسے سیکرٹری ہو جیسے انہوں نے کوشش کی تھی آخر تک لیکن تو پتہ نہیں کیا گل ہو گئی کہ وہ چل رہا سلسلہ جو ہے چل رہا کتابیں چھپ بھی ہیں. بیگ صاحب نے سوال پوچھا کہ آپ کو وہاں سے تاریخ ملی. میں اس پہ سوال نہیں پوچھ رہا ہوں, میں تھوڑا سا اپنا تاثرات کچھ دو. میرا یہ ہے کہ ذاتی طور میں جانتا ہوں مول صاحب کو جب ہیڈ ماسٹر تھے ان دنوں میں کافی سرس تھے ابھی موجود ان کی ٹرکانجن ہائی اسکول میں یہاں ڈپٹی تھا. نارملی میرا خیال یہ تھا مشاہدہ یہ تھا کہ اساتذہ سرکاری ماسٹر اس لیے سرکاری ملازمت چاہتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کہ سال میں 70 دن صرف کام کر رہے ہیں, باقی گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں. لیکن نظر صاحب کو میں اتوار کو بھی دیکھتا تھا, جب میں نے پہلی بات دیکھا ان کو اتوار کو بچوں کے ساتھ دیوار اسکول کی بناتے ہوئے, تو اس ڈیڈیکیشن نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا. تو ایک طرف تو یہ ایلیٹ کلاس میں جو وہ بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس تک ہی محدود رہتے ہیں, لیکن میں ان کے بارے میں کہوں گا کہ یہ کاش بے شک اس میں اس وقت وہ ایک طوفان تھا, ایک وہ پورا ماحول تھا ترقی پسند تاریخ کا, کمیونزم کا, سوشلزم کا, ہیومنزم کا. ایون ہمارے حسرت موانی صاحب جو تہجد خان, کاش ویسے وہ بھی خود کو بڑے فخر سے کہتے تھے میں مسلمان کمیونسٹ ہوں. ہمارے مرزا عارف صاحب بھی کمیونسٹ تھے. نظر صاحب کی جو لائبریری جل گئی ملٹنسی کے آغاز میں اتفاقاً, اس میں میں نے کئی کتابیں دیکھی, اس میں ان کی ایک مہر تھی پرانے زمانے کی, اس میں کامریڈ عبدالقیوم خان. تو کاش ویسے کامریڈ عبدالقیوم خان اور کاش ویسے وہ کتاب لکھی. میں نے ان کو مبارک دی, میں نے کہا ایک طرح سے کیونکہ ہماری سوسائٹی بھی اتنی انلائٹڈ نہیں ہے, آپ کو ایک کامریڈ لفظ باری پڑتا ہے. اچھا ہوا کتابیں جل کی کتابیں نہیں لائی, آپ کامریڈ نہ ڈالی کے. دوسرا کہ بہت خوش ہوا میں کہ ان کا جو عام لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, انہوں نے رہبری صحت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کبھی کچھ دنوں کی ٹریننگ کی تھی. تو بعد میں یہ وہاں پہ چونکہ سرکاری ڈسپنسری وہاں پہ سرکاری لوگ ہوتے نہیں ہمیشہ, تو یہ صبح شام صبح دیتے تھے. تو لیکن اس کی وجہ سے اتنی لوگوں کی آسا. پھر بعد میں وہاں ڈاکٹر تھا, ایک بار میں ان کے ساتھ ہم ان میں کافی سال سری نگر میں گیا ہوں, آپ کے ساتھ چکر مارے گئے, ہم یہاں رہے ہاؤس بوٹ میں 2-3 دن. جب واپس مڑے تو وہاں ایک دنیا جمع ان کے, وہاں بات نہ کرنے دیں ان سے کہ کون لوگ ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں. وہ کہا بھائی ڈسپنسری میں ڈاکٹر ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے وہ. تو یہ عوام کے عام لوگوں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, یہ صرف یہ نہیں کہ ان کو دوائیاں دیتے تھے, یہ جو ان کو کہیں سے وہ نمونے کے وہ سیمپل میڈیسن ہوتی تھی وہ بھی خاموشی سے بچوں سے ہم سے ان سے چھپا کے دیکھتے تھے. تو میں دعا کروں گا کہ اگر برا ہے حسرت موانی کی طرح اور نظر صاحب کی طرح کامریڈ ہونا برا ہے, میں کہتا ہوں یہ برائی بہت زیادہ پھیلے اور ایسے کامریڈ بہت زیادہ لوگ. رشید قمر صاحب. جی جی میں بتاؤں میں اس نے نال شروعاتی طور پر قدم بڑھائے سن تے باقی لوگ بھی حضرات ہیں نے سارے نال کہ جنہاں اس مقام تک پہنچایا. ایک خطرہ جڑا محسوس ہونا پیا اپنی طرفوں اپنے اندر تو وہ ہے کہ آس پہاڑی سارے کوشاں کہ بھائی اس زبان کی ترقی ملے ترویج ملے, لیکن می محسوس ہونا پیا کہ اصل نے گھراں وچوں جڑی نئی نسل دے نال جڑا سلوک ہونا پیا وہ پہاڑی کی ختم کرنی پئی. اص اپنے بچے کی سائنس پہ داخل کروانے ہیں, میتھمیٹکس باقی جڑے نئے سبجیکٹس انہوں نے بھیجنے ہیں, لیکن مڑی اس نے ایک خیال نہیں رکھنے پہ کہ جہے بچے گھر مڑن انہیں نے نالا سٹھیٹ پہاڑی وچ کر
महीना घर आवन 2 महीने आवन या 4 महीने आवन इसने वास्ते क्या हल है तुसने कोर के भाई उसके अडाप्ट करीदा अपने जी असा कोई हाल नहीं इसका कोई हथियार नहीं इस्तेमाल करना है ना कोई ऐसी एम्पावरमेंट नहीं है सब ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੈਨਾ ਇਲ ਬਲਾਗ ਅਲ ਮੁਬੀਨ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ को आखो कि हमें मन नहीं आना मानना कई कैंप मनोगत की है मदर टंग कैंप पहाड़ियाँ भी जो कैंप की पहाड़ी भी गल की थी उनको असासन नसीहत की थी उनको समझाया कि पहाड़ी भी गल करो पहाड़ी भी बोलो पहाड़ी लिखो पहाड़ी पढ़ो क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला ने अरबी में नाज़िल किया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने संस्कृत में या हिंदी में या अंग्रेजी में कुरान पाक नाज़िल किया क्योंकि रसूल करीम की मदर ज़बान अरबी है जो अरबी में कुरान पाक नाज़िल हुआ ऐसा ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਕਾਗਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਾਗਣੀ ਕਾਗ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ चिड़िया अपनी बोली बोल दिया बुलबुल अपनी बोली बोल रहा मैं तो दसा एक कहानी है एक वाक़ा है कि काग जड़ा सा वो बुलबुल जड़ा सा वो उस आख्या कि आख्या बुलबुल को क्या अगर तुम कदे कागां दी बोली बोल सो सबको काग मार छोड़ सो अगर तुम बुलबुल दी बोली बोल सो बुलबुल सारे तो सबको बुलबुल प्यारी बोली है सारा वेलकम कर अपनी बोली जी मदर टंग जी बोली है ये कदे नहीं बनती इसकी प्यारी बोली और कोई दुनिया में नहीं आ सकती दुनिया में 70 करोड़ लोग 7 करोड़ लोग रहे हैं पहाड़ी 8 करोड़ लोग रहे हैं बड़े से भी इस बीच 7 करोड़ लोग 5 करोड़ तकरीबन यूरोप में चले 7 करोड़ 5 करोड़ लोग पहाड़ी बोले वाले यूरोप में बोल रहे हैं ओकेड़े बोले ओकेड़े यूरोप के लोग नहीं हो वो बड़े शरीर तो गए हैं इधर कर गए वो पहाड़ी बोलते हैं वो कदे किसे जोजा की ज़फर इकबाल साहब इससे वाक़िफ़ हैं तुसी बचो यूरोप में तो समझ जरा हर गली कोचे भी दुकानों पर डॉक्टर को ज़्यादा भी पूरे पहाड़ी बोले वाले वो सिर्फ पहाड़ी बोलते हैं ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਦਰ ਉਠਾ ਆਈ ਇਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਦਰ ਨਾ ਦਿਆ ਸੀ ਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੈਕਵਰਡ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਉਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਦਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੇ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ इनसन गल की थी कि पहाड़ी तक के रोल पहाड़ी का रोल बहुत बड़ा है मेरा कहने का मकसद इसी बाहर जाके सारे बच्चे इंग्लिश उर्दू या बाकी जवाब देता है ना उसने आज उन्होंने कार भी जाके आज भी उन्होंने ना उर्दू बोलने आज भी उन्होंने अंग्रेजी बोलने गलत करते हैं बस इसमें क्या है सारे करने या गल समझाना उर्दू भी अगर सबको अपने बच्चों को समझाना नहीं उर्दू वाले ना उर्दू भी गल पहाड़ी में गल करो मुख्तसर है कि रोना पहाड़ी वास्ते फिर पहाड़ी में रोना है अवान सदारत में तशरीफ फरमा मेहमान खुसूसी मोहतरम अब्दुल रफीक शाह मसूरी साहब ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਤਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ रईस महफिल ग्रामीण कदर जनाब ज़फ़र इक़बाल मिन्हा साहब शम्मे महफिल जनाब राजा नज़र बनियारी साहब जनाब डॉक्टर फारूक अनवर मिर्ज़ा साहब मोहम्मद हसीन खान साहब मोहम्मद सलीम बेग साहब रशीद कमर साहब मास्टर राजा बशीर साहब अल्ताफ़ साहब और अंजर साहब सफ़े साबिर में बाकी भी जो हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं अगर
حفظ مراتب کی کہیں پہ خلاف ورزی ہو گئی اور میں نام نہ بتا پایا تو معاف کریے گا. پرویز محمود صاحب وغیرہ سب کی خدمت میں سلام. میں سوچل کا ضرور لازم آغاز کروں گا. ایک چیز ہے نظر صاحب، اردو کے بھی بڑے رائٹر ہیں، پہاڑی کے ہی نہیں ہیں، اردو والوں کو بھی حق ہے. اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ سورہ روم نہیں، وہ غلط بات ہے. وائڈر رکھے دونوں، اردو پہاڑی کلاس کریں. میں اس بات کا قائل ہوں مانو صاحب کہ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے حوالے سے 7 آیتیں جو ہیں ایک ہی پیرائی میں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں 6ٹھی آیت ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کلمونی کی جو متعدد نشانیاں، ان میں سے زمین و آسمان کی خلقت تو ہے ہی، لیکن وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، رنگتوں اور لب و لہجے کا اختلاف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. اور جب اردو کی بات ہو تو مجھے لگتا ہے کہ پہاڑیوں کا اردو میں بات کرنے کا زیادہ حق ہے. ان کی خدمات رہی ہیں، اور جو 2 حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان دونوں نے پہاڑی کے ساتھ ساتھ اردو ادب کی اور خاص طور پہ اردو صحافت کی جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. بہرحال جناب راجہ نظر بنیاری صاحب کے تعلق سے جو گفتگو، اتنی خوبصورت گفتگو یہاں پہ ہوئی، مقالات بھی پڑھا گیا اور سوالات بھی ہوئے، تو ان کی شخصیت کے متعدد پہلو جو ہیں ان پہ گفتگو ہو ہی چکی ہے. اور شخصیات کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں تکرار جو ہے وہ آ ہی جاتا ہے، اور میں مزید تکرار سے آپ سب کی سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا. تاہم ان کی شخصیت جتنی جاذب نظر اور دلکش ہے، اس تعلق سے یہ شعر ان کی نظر ضرور کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ستمست اگر حوست کشد بسیر و سر و سمندرہ، ستمست اگر حوست کشد بسیر سر و سمندرہ، تو زغن چکم ندمی دئی در دل کشا بچمندرہ، تو زغن چکم ندمی دئی در دل کشا بچمندرہ. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آپ گل و بلبل کو ڈھونڈنے کے لیے دنیا کی اور اطراف و اکناف کی سیر کر رہے ہیں. آپ خود اتنے خوبصورت ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے پہلو میں جھانک کے دیکھیے، آپ کے پہلو کے اندر ایک چمن جو ہے وہ کھل رہا ہے. اور راجہ نظر بنیاری صاحب کے تعلق سے شعر بالکل جو ہے وہ صادق آتا ہے. میں نے عرض کیا کہ میں تکرار مکرر سے آپ کی سمع خراشی تو نہیں کروں گا، لیکن 2 پہلو ان کی شخصیت کے ایسے ہیں جن پہ گفتگو کرنے کا جی کرتا ہے. ایک تو یہ کہ جو نمل ان کی کتاب ہے، ان کے تحقیقی مقالات جو ہیں، اس کے ابتدائیے میں ظفر صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے یا جو دیباچہ لکھا ہے، اس میں ایک جملے میں ان کی متعدد خصوصیات کو ایک ہی جملے میں پرو دیا ہے. اس میں ایک جگہ لکھا گیا تھا معالج بھی، اور میں مہمے کا شکار تھا. افضل صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری یہ دقت اور یہ مہمہ جو ہے حل کر دیا. میں ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ کون سے معالج ہیں، اور کیا یہ وہ روایتی ہمارے گاؤں کے پیر تو نہیں ہیں وہ داردہ مندر جو کرتے ہیں، جس سے لچکار بھی دور ہو گئے، پھنڈر گاؤں بھی 2.5 لاکھ کی، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہونے لگی. میں ابھی تک یہ سوچ رہا تھا، اب یہ آپ نے معاملہ حل کر دیا کہ یہ وہ سوا وغیرہ لگاتے تھے. خیر، اتنی ڈھیر ساری خصوصیات ہو ایک شخص میں، اور اتنی ہمجد کوئی شخصیت ہو، وہ پرسکون کیسے ہو سکتی ہے، وہ ٹھہری ہوئی کیسے ہو سکتی ہے، یہ میرے لیے پریشانی والا معاملہ تھا. اور یہ تلخ تجربہ مجھے 1988 میں ہوا تھا، جب اسی ٹیگور ہال میں ایک پہاڑی کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا. تو ظفر صاحب کی مہربانی سے مجھے، میری عمر اس وقت 21 سال کی تھی، مجھے آبزرور کی حیثیت سے بک کیا گیا. اب ہوا یہ کہ جب شعراء کو بلایا جا رہا ہے، جب محفل مشاعرہ جمنا شروع ہو گئی تو سب شعراء کو بلایا گیا، میرا نام نہیں آیا تو میں پریشان ہو گیا. مجھے تب تک ہی نہیں معلوم تھا
کہ یہ آبزرور کیا چیز ہوتی ہے. تو میں نے ظفر صاحب سے جا کے کان میں شکایت کی, حضرت مجھے تو چٹھی پہنچی ہے آپ کی طرف سے باقاعدہ اور میرا تو کہیں نام ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یو ہیو بین بکڈ ایز این آبزرور, آپ تنقید کریے, اب دیکھیے لوگوں نے کیا شاعری کی ہے اس میں تبصرہ کریے. تو پہلی مرتبہ میں نے سمجھا کہ آبزرور کیا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی کہ میں نے ہلکا پھلکا تبصرہ سب پہ کر دیا, ہلکا پھلکا. لیکن ایک ادیب کتنا ری ایکٹیو ہوتا ہے اور کتنا ہنگامہ خیز ہوتا ہے یہ مجھے اس دن پتا چلا. وہ اس لیے کہ ہمارے ایک نہایت ہی مکرم بزرگ گزرے ہیں شاعر لال دین مظلوم صاحب, اللہ تعالیٰ جو ہے جواری رحمت میں جگہ عطا کرے, بہت اچھے ادیب تھے, بڑے پہنچے ہوئے ادیب تھے. انہوں نے اس دن جو پہاڑی نظم پڑھی اس کا پہلا شعر تھا مڑ یاد پھر مڑی جے ستاوہ خدا کرے. میں نے انہیں دنوں وہ ہرجیت سے نہیں کرنا کہ غالباً وہ گایا کرتے تھے تجھ کو تیرا نصیب رلائے خدا کرے, تو بھی کسی کا پیار نہ پائے خدا کرے, وہ اللہ خان نیازی نے گائی ہوئی ہے. تو میں نے یہ کہہ دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلی مرتبہ میں تبصرہ کر رہا تھا کسی باقاعدہ محفل میں نے کہا کہ ہمارے محترم مظلوم صاحب نے ابھی یہاں پہ جو کلام پڑھا, جو پہلا شعر ہے اس کی بہر اس غزل سے ملتی جلتی ہے. تو لال دین مظلوم صاحب کو واقعی لگا کہ میں نے ان کی ادیبانہ صلاحیتوں پہ اور ان کے جو ادیبانہ قد اس پہ اتنا ظلم کر کے میں نے اتنی جو گستاخی کر ڈالی ہے. جو ہی میری بات ختم ہو گئی وہ سامنے آ گیا تو کہنے لگے کہ ان حضرت کو یہ نہیں معلوم کہ میں نے 52 ناول لکھے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد تقریباً 4 ادیب ایسے کھڑے ہوئے جو اٹھے جنہوں نے کہا کہ صاحب فلاں شخص نے یہ بات کہی, اصل میں یہ نہیں تو یہ ہے. The mood point that I'm trying to put across is کہ میں نے زیادہ تر ادیبوں کو اور خاص کر پہاڑی ادیبوں کو بہت زیادہ ری ایکٹیو دیکھا ہے, بہت زیادہ رد عمل میں اتراتے ہوئے, لہراتے ہوئے اور پھر گفتگو کرتے ہوئے, خوب جم کے خامہ فرسائی کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ پہلا ادیب ہے جسے دیکھ کر دی فرسٹ امپریشن جو آپ کو آتا ہے وہ آتا ہے دی ایلیگنس پرسونیفائڈ, ٹھہراؤ, سکوت, طمانیت. اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جو بھی چشمے جھرنے ہوتے ہیں تو وہ بڑے اچھلتے کودتے ہیں, ان میں تو بڑا شور اور بڑا ہنگامہ ہوتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اڑی میں پہنچ کے جہلم کا بہاؤ جو ہے وہ بھی بڑا ٹھہر جاتا ہے, بڑا پرسکون ہے. اور وہ ساری چیزیں نظر صاحب کی شخصیت میں اس طرح سے جھلکتی ہے کہ ان کا نام سنتے ہی فوری طور پہ, جسے انگریزی میں کہا کہتے ہیں کسی کا نام سن کے the hackles are not raised. بڑے سے بڑا ادیب ہو, مبصر ہو, سیاستدان ہو, شاعر ہو, جب پہلی مرتبہ آپ اس کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک ارتعاش ضرور پیدا ہوتا ہے اور ایک فوری تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ہنگامہ خیز ہے, بڑا جنونی آدمی ہے, بڑا گرم گفتار ہے وغیرہ وغیرہ. نظر صاحب کا نام سنتے ہی آدمی کے دل پہ ایک اطمینان کی ایک کیفیت اور ایک سکون کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہوتی ہے. اب یہ اتنی ساری خصوصیات کا مالک شخص اور پھر ہنگامہ نہیں, کچھ شور نہیں, خاموش طبیعت. تو ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ وہ زمانہ کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں. بالکل ان کے صادق آتی ہے یہ چیز. تو یہ 2 چیزیں جو تھی وہ بڑی اہم تھی. اس کے علاوہ میں اس بات پہ ضرور گفتگو کروں گا کہ ہمارے یہاں جو پہاڑی ادیبوں اور لکھاریوں کی ظاہر سی بات ہے کہ آج کی اس محفل میں تو قافلے اول کے جتنے بھی جو اراکین ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں, اور میں اپنے آپ کو بہت کم تر آدمی سمجھتا ہوں آپ سب کے سامنے کھڑا ہونے اور گفتگو کرنے کے حوالے سے. آپ سب کی خدمات جو ہے وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہیں. بات ہوئی اور متعدد مرتبہ یہ بات دہرائی گئی کہ ان کو نسیان ہو گیا. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی اور ظفر صاحب نے بھی اس بات کو بیچ میں جو ہے اس کی مداخلت کی. کیوں بار بار کہتے ہیں؟ ایک تو یہ الگ بات ہے کہ یہ اس عمر میں آ کے یہ ہم سب میں سے, ہم میں سے ہر شخص, وہ عربی میں ہم نے پڑھا تھا کنت شیخ فی الشباب, ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمارے ہاں نسیان تو بہت جلدی دستک دے دیتا ہے 25 اور 30 سال کے آس پاس میں. اور ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنی معلومات کے حوالے سے, اپنی یاداشت کے حوالے سے اعتماد کا اظہار کر سکے. ہم سب کو اعادہ کرنا پڑتا ہے, ہم سب کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. اور ان حضرات کا تو کمال یہ ہے
اور میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ پہاڑی بولنے والا کوئی شخص، کوئی پہاڑی ادیب جو ہے وہ کبھی نسیان کا شکار ہو سکتا ہے. اب اس کی تکنیکی وجوہات اور میڈیکل وجوہات الگ ہوتی ہیں، لیکن میرے سامنے جو مثال ہے وہ جناب محمد سلیم بیگ صاحب ہیں. ابھی 90 سال کی عمر میں انہوں نے دسمبر 2022 میں راحت القلوب نامی تصوف پہ کتاب لکھ ڈالی، کوئی 350 صفحات پہ مشتمل. اور میں حیران ہوں، میں تصوف کا باضابطہ طالب علم ہوں، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے اس پہ تبصرہ بھی لکھا ہے 3 قسطوں میں، جو انشاءاللہ گریٹر کشمیر میں یا عظمیٰ میں اگلے 2-3 دنوں میں آ جائے گا، کہ اتنی ضخیم کتاب اور معلومات کا اتنا خزانہ یہ لائے کہاں سے ہیں. اور میں حیران ہوں، بلکہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس ہمارے وادی میں لکھا تو سب نے ہے، تصوف پہ تبصرے بھی کیے ہیں، اس کے حق میں بھی لکھا ہے، اس پہ تنقیدی جو ہے وہ مضامین بھی آئے ہیں، لیکن تمام معلومات کو تصوف کے آغاز سے ارتقاء اور پھر جو جتنے تمام جو شاخیں جو ہیں وہ پنپی ہیں، اس سب کی تمام معلومات کو اس پیرائی سے ایک جگہ جمع کر دینا، یہ ان کی غیر معمولی یاداشت کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے. اور نظر صاحب نے اتنا لکھا ہے کہ اگر یہ کچھ نہ بھی بولیں، ان کی کتب کو پڑھنا ہی کافی ہے، ان کے مقالوں کو پڑھنا ہی ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم نسیان کا کبھی زندگی میں گلہ ہی نہیں کر سکتے. اتنا عظیم سرمایہ جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے ان کے سامنے. ایک آدھ بات میں اور ضرور کروں گا کہ جس انداز منسلک رہے، جڑے رہے ہیں، جو اپنی متعدد ارتقائی منزل طے کر کے اب اس مقام پہ کھڑی ہے کہ جہاں پہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سر پہ رکھے، اور ان کی موجودگی میں ہی وہ صبح بھی آ جائے جس کے لیے لوگ نکلے تھے، جنہوں نے قربانیاں دی تھیں. اردو کشمیر میں اردو صحافت اور اردو ادب کا تذکرہ اگر گزشتہ 3-4 دہائیوں میں کیا جائے کے حوالے سے کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے جناب ظفر اقبال منہاس صاحب کے ساتھ ساتھ راجہ نظر بنیاری صاحب جو ہیں، ان کا ذکر خیر لازماً ہونا چاہیے. اور میں نے کہا تھا کہ پہاڑی ادیبوں کا خاص طور پر جو کنٹریبیوشن ہے اردو صحافت میں، اسے صرف نظر ہرگز نہیں کیا جا سکتا. مرحوم مقبول ساحل صاحب وہ کتنے منہمک تھے اور متعدد اردو اخبارات سے کس طرح سے جڑے ہوئے تھے، اور جی اور وہ ان کا ایک نجی معاملہ الگ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اردو صحافت میں یہ مولانا محمد سعید مسعودی سے لے کر اور منشی اسحاق سے لے کر آج تک، پھر ظفر اقبال سے لے کر اور مقبول ساحل اور راجہ نظر بنیاری، تمام ایسے لوگ ہیں ہمارے جموں سے جو پہاڑی لوگ ہیں. جموں صوبے میں اگر اردو صحافت زندہ ہے تو وہ ان کی وجہ سے ہے. تو اس لیے جب پہاڑی لوگ بات کریں تو اور اردو میں گفتگو کریں تو اس سے جو ہے زیادہ دقت نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اردو میں ہی کافی تقریر آخر پہ البتہ نظر صاحب یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ وہ گفتگو بہت ہو چکی ہے، لیکن مڑ مڑ کے اس ساری گفتگو میں آپ کی شخصیت جو ہے وہی جھلکتی ہے سامنے، اور اس پہ وہ فیض احمد فیض کا یہ شعر ضرور آپ کی نظر کرتا ہوں. یہی گفتگو کا اختتام اسی پہ ہوگا کہ یاد غزال چشمہ ذکر سمن ازاراں، جب چاہ کر لیا ہے کنجے قفس بہاراں. یاد غزال چشمہ ذکر سمن ازاراں، جب چاہ کر لیا ہے کنجے قفس بہاراں. ہے اپنے دل کی ہے اپنی کشت ویراں سرسبز اس یقین سے، ہے اپنے کشت ویراں سرسبز اس یقین سے، شاید آ جائیں یہاں. یہ شعر مجھے بھول گیا، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں کہ یاد غزال چشمہ ذکر سمن ازاراں، جب چاہ کر لیا ہے کنجے قفس بہاراں. شاید قریب پہنچی صبح وصال ہمدم، شاید قریب پہنچی صبح وصال ہمدم، باد صبا لیے ہے خوشبو خوش کناراں، باد صبا لیے ہے خوشبو خوش کناراں. اور نظر صاحب کی جو خدمات ہیں اور
جو چیلنجز تھے ان چیلنجز کے باوجود جس طرح سے یہ اپنے مشن پہ ثابت قدم رہے ہیں اور ان کا جو عزم راسخ ہے وہ کبھی متزلزل نہیں ہوا ہے، اس کے تعلق سے یہ شعر کہ ناموس جان و دل کی بازی لگی تھی ورنہ، کہ ناموس جان و دل کی بازی لگی تھی ورنہ، آسان تھی کچھ ایسی راہ وفا شعراں، آسان تھی کچھ ایسی راہ وفا شعراں. اور یہ تو ضرور کہنا پڑے گا آپ کے حوالے سے کہ وہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو نظر کیا کہیے، اب بھی دل لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کہیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کہیے، کہ کیا کہیے کیا کیجئے. اور آخری یہ کہ ہے اب بھی وقت زاہد ترمیم زہد کر لے، ہے اب بھی وقت زاہد ترمیم زہد کر لے، سوئے حرم چلا ہے انبوہ باد خواراں. سب حضرات کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. محفل کے اختتام آج بھی اس نشست پہ صدارت کرتے ہیں جناب ظفر اقبال مناس صاحب، جنہوں نے بارے میں پہلے بھی دو تین گلاں کی ہیں. تو میں نہایت ہی موضوعانہ طریقے نال گزارش کر سکیں کہ وہ ڈائش تے آن اور اپنے ذریعے خیالات نال نوازن. جناب ظفر اقبال مناس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما وفہما، اللہم رب زدنی علما وفہما، اللہم رب زدنی علما وفہما. آج دی اس مجلس دے خاص مہمان شمع محفل میرے دوست میرے بھائی تھوڑا سا جذباتی ہو گئے ہیں. راجہ نظر بھونیاری صاحب ہماری آج کی مجلس کے مہمان ذکر میرے چھوٹے بھائی عزیز حفیظ صاحب، میرے عزیز فاروق مرزا صاحب، ایوب صاحب، میرا بھائی میرا عزیز رشید قمر صاحب، عظیم صاحب، انظر صاحب، ہماری شان بیگ صاحب، ابھی میں نے ان کی کتاب پڑھی نہیں، ضرور پڑھوں گا، بشیر صاحب، مقبول صاحب، اب پتہ نہیں کتنے نام مجھے بھول جائیں گے. اور عطا ممتاز صاحب کو کافی دنوں کے بعد دیکھا، میری خوش نصیبی ہے. وہ دن یاد آ گئے سارے 10-20 سال جب ہم بنجاروں کی طرح گھومتے تھے. اور میل ڈومینیٹری سوسائٹی کا یہ خاصہ کہ یہاں مرد پہلے آ گئے. میرے دوست محمود صاحب ہیں یہاں، شاید سالک صاحب بیٹھے تھے، ڈاکٹر افتخار ہیں، ہمارے شفیع صابر صاحب ہیں، تاج الدین تاج صاحب ہیں، ہماری گوجری سیکشن میں جو پہلے کام کرتے تھے ہمارے کوثروی صاحب ہیں. جو نام مجھے بھول گئے ان سے میں معافی مانگوں گا. خاص کر پھر جو مجھے پہلے نام لینا چاہیے تھا، 2 خواتین یہاں تشریف فرما ہیں، ایک ہماری بیٹی ہیں نیلوفر، تو دونوں بیٹی ہیں. میں دوسری کو پہچان نہیں سکتا، معافی کا خاص گزار ہوں. یہ مجلس اتنی، میں کہتا ہوں میں اس مجلس کو کیا نام دوں، تو شاید میرے خیال میں اگر میں کہوں کہ یہ ادبی سے زیادہ ایک روحانی مجلس تھی تو شاید غلط نہیں ہوگا. کیونکہ جو چیز آپ کو تسکین دے، جو آپ کے یادوں کے سمندر میں اضطراب پیدا کرے، تو وہ مجلس اپنے میں ایک بڑی بات ہوتی ہے. میں ماضی کی طرف نہیں جانا چاہوں گا، پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. کبھی زندگی نے موقع فراہم کیا تو بات کریں گے. یہاں کچھ ایشوز ڈسکس ہوئے، ان پر میں بات ضرور کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ بار بار
یہ کہا گیا کہ ہمارے بچے گھروں میں انگریزی بولتے ہیں، اپنے کلچر کو بچانے کی بات کہی گئی ہے. آپ لوگوں نے اجازت دی کہ بھائی آپ اردو کے کونا میں سے کہیں، ابھی تو انہوں نے ساری تقریر میں دونوں میں. تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ کلچر پہ بات ہوئی بہت ساری. ایک عزیز نے یہاں ایک اہم نقطہ اٹھایا، شاید اس کی طرف پورا دھیان نہیں گیا، جو علی گڑھ سے آئے ہیں بلال خان، انہوں نے بھی اور بھی کچھ دوستوں نے باتیں کی. میں کل کسی کی پوسٹ پر ریئیکٹ بھی کر رہا تھا، ریسپونڈ بھی کر رہا تھا. میں نے اس میں ایک بات لکھی تھی کہ جب ہم سوچتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بظاہر ہم جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جو ہم سوچتے ہیں جب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں عمل کی دنیا میں تو وہ ریالٹی ہوتی ہے. ہمیشہ خواب اور ریالٹی کے بیچ میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ریالٹی ایک خواہش ہے، خواب ایک خواہش ہے جس کو ادب کی دنیا میں بھی ہم حد امکان کہتے ہیں. بلکہ جو ہم سوچتے ہیں اگر ہم جب لکھتے ہیں تو اس کا 10% ہی لکھ پاتے ہیں. ہم کتنی بھی سوچ کے تقریر کریں لیکن جو تقریر ہم نے سوچی ہوتی ہے وہ، تو جب ہم جاگتے ہیں تو ریالٹی بڑی تلخ ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بدل چکی ہے. کلچر کے حوالے سے بھی ہمیں جو گسی پیٹی یا لگی بندی تشریحات ہیں ان سے آگے نکلنا ہوگا. ضروری نہیں کہ 50 سال پہلے کلچر کا جو کانسیپٹ تھا وہ آج بھی ریلیونٹ ہو، وہ نہیں. میں آپ کو کلچر کے حوالے سے بڑے سادے لفظوں میں ایک مثال دوں گا. میں چھوٹا تھا تو ہمارے گاؤں میں بہت برف گرتی تھی تو وہاں کی خواتین چٹھیاں لکھواتی تھی. غربت تھی، لوگ مزدوری کے لیے راجوری جاتے تھے، سندر بنی کے جنگل میں، درحال کے دریا میں ریت ڈھونے کے لیے، پنجاب کے ٹانڈا میں. تو پہلی بات جو مجھ سے لکھاتی تھی، بچہ لکھا پردیس قسمت میں وطن کو یاد کیا کرنا، تو جہاں بے درد حاکم ہو. تو تب یعنی اس روز جموں کشمیر کا رجوری میرے شوپیان کے گاؤں میں پردیس تھا، اور وہ چٹھی جب جاتی تھی تو 1 مہینے میں جب جواب آتا تھا تو سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، کچھ آنسو بہاتے تھے، کچھ. تو وہ زمانہ تھا. آج دنیا کا عالم یہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، میں صبح واک کر کے آیا، ٹی وی آن کیا تو میں نے دیکھا کہ ترکی میں بہت زبردست ارتھ ہوا ہے اور بھونچال آیا ہے. تو میں پریشان ہو گیا کیونکہ میرے بچے، میری بہو، میرا بیٹا، ان کے بچے ترکی میں تھے. تو میں نے فون کرنا شروع کیا، کسی نے نہیں اٹھایا تو میں بہت اور بھی پریشان ہو گیا. خیر میری بہو نے اٹھا، کہا ڈیڈی میں نماز پڑھ رہی تھی. تو میں نے کہا ہاں عالم کیا ہے، خیریت ہے؟ کہا یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے. میں نے کہا اتنا بڑا بھونچال ترکی میں آیا، کہا ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. کہنے کا پھر جب پتہ چلا انہوں نے کہا نہیں وہ نارتھ میں آیا ہے، تو ہم ساؤتھ میں ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ترکی میں جو ہوا ان سے پہلے مجھے پتا تھا. تو کلچر کے معنی ہمیں دیکھنا پڑیں گے کہیں بدل تو نہیں گئے. ایک دوسری بات آپ دیکھیے، ایک زمانہ تھا ہمارا فیملی سسٹم تھا، اب نہیں، یہ ممکن نہیں. اور اگر آپ ایک گھر میں رہیں بھی پھر بھی اگر آپ 10 لوگ ہیں آپ کا 10 کر کے 10 کلچر ہے، کیونکہ 10 کے ہاتھ میں 10 موبائل ہیں، 10 قسم کی زبانوں میں اپنی اپنی چیز. تو جب تک ہم ان چیزوں کو جوڑ کے نہیں دیکھیں گے تب تک ہم بات کی تہ تک شاید نہیں پہنچیں گے. ہمیں یہ مان کے چلنا ہوگا یہ دور، ہر دور اپنی ضرورت کا محتاج ہوتا ہے. علم کلام جب آیا تو سبھی لوگ اسی میں بات کرنے لگے، روایت پسندی کو پیچھے چھوڑنا شروع ہو گئے. فلسفہ آیا، فلسفہ چل پڑا، منطق آئی. یہ سائنس کا دور ہے، اس سے بھی آ گیا تھا. شاید ٹیکنالوجی کا دور ہے، IT کا دور، اس سے بھی آگے کا دور ہے.
اس دور نے بہت ساری چیزوں کو گلوبلائز کر دیا، کہیں کلچر بھی کسی نہ کسی حد تک اس سے متاثر، تو چھوٹی زبانوں کا متاثر نہ ہونا کوئی سوال نہیں۔ دوسری بات ہے یہ دنیا تعلقات کی دنیا ہے۔ ابھی نظر صاحب کے حوالے سے ایک مصرع میرے بھائی نے کہا، بڑی زبردست بات کہی کہ آزادی ہریاں پیٹاں دا بیکار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کارل مارکس نے کوئی نئی بات نہیں کہی تھی۔ کارل مارکس کے مذہب کے بارے میں جو بھی خیالات رہے ہوں، لیکن اکانومی کی طرف اس نے جو کچھ کہا، میں اپنی دانست، کیونکہ یہاں علماء کی مجلس ہے، میں اپنی ناقص دانست کے مطابق کہوں گا کہ میں نے جتنا بھی پڑھا تو مجھے جو ان کا وہ اکانومی کو لے کے فلسفہ ہے وہ تو اسلام میں تو مجھے سارا مل رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کارل مارکس ایک ہوٹل میں چاند دے دیتا ہے، کفن دفن کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن جب میں عالموں کا شہنشاہ، افضل البشر، تخلیق سب سے اعلیٰ تخلیق، اس کے بعد ساری تخلیقات ہیں، جب وہ دنیا سے روانہ ہوتے ہیں تو گھر میں اس چراغ میں تیل تک نہیں ہوتا، اور تجہیز و تکفین کے لیے، کفن کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ اس بات کو سمجھنا، خیر یہ ایک اور موضوع ہے، اسلام نے کتنی کوشش کی تھی کہ پیسہ تقسیم ہو، اکانومی تقسیم ہو، تاکہ سارے پیٹ اگر بھرے نہ جائیں، ادھے ہو جائیں تو پھر آزادی کوئی۔ تو یہ اس کے ارد گرد زبان بھی گھومتی ہے، اس کے ارد گرد کلچر بھی گھومتا ہے، اور پھر کلچر کے اندر جو چیز ریلیونٹ ہے وہی رہے گی۔ آپ فیرن پر ایک دم ناراض ہوتے ہیں، ہمارا کلچر ہے، کشمیریت ہے، گھر میں تو اب فیرن کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں حمام ہے، آپ نے نئے گیجٹس لگا دیے تو فیرن کیسے چلے گا، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح بہت ساری بخاری ہم استعمال کرتے تھے، ختم ہو گئے۔ اب آپ کلچر کو ڈھونڈنے بیٹھ جائیں گے، پھر آپ اونٹ گھوڑے کی سواری کو، اگلے زمانے میں تو اونٹ گھوڑا بھی ہمارے گھر کی ایک کلچر کی ضرورت تھی، ایک عدد گائے ہماری ضرورت تھی، ضرورت بدلتی گئی۔ اب میرے گاؤں میں لوگ گائے رکھتے ہی نہیں، دودھ خریدتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ کلچر کو ان چیزوں سے متاثر ہونا پڑے گا، پھر یہ دیکھنا ہے کہ پھر اس کے بعد چیز کیا ہے۔ جو کسی نے دوست نے کہیں بات کہی تھی، ایک چیز ہے جس کے ارد گرد چیزیں گھومتی ہیں۔ اب اس بارے میں ہم لوگوں کی اپنی اپنی سمجھ ہے، وہ کہاں جاتے ہیں۔ تو کلچر ہو، زبان ہو، سب چیزیں ہو، الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں ایک چیز ہے جس کی قیمت ہے، جو انڈیجینس ہے، جو آرگینک ہے۔ اس کے بعد جو حصہ بچتا ہے وہ انسان کا ہے۔ انسان فرشتہ نہیں، مکمل شیطان نہیں، وہ نہیں۔ تو اس جگہ پہنچ کر سارے سوالوں کے جواب آ جاتے ہیں۔ کل نظر صاحب کیا تھے، آج کیا ہیں، کل کیا ہوں گے، یہ سچائیاں ہیں، ہمیں ان سے بھاگنا نہیں ہے۔ میں ایک شعر اکثر پڑھتا ہوں، جب کوئی بہت چیزیں بات لوگ کرتے ہیں تو میں اینڈ پہ جب دیکھتا ہوں مجھے امام غزالی یاد آ جاتے ہیں، تو ایک شعر یاد آ جاتا ہے۔ تو ان کو ایک بار دجلہ کے کنارے پہ بیٹھے تھے، اپنے سے سوال کیا کہ تم نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ تو جتنا بھی انہوں نے کیا تھا انہیں لگا یہ تو سارا یہیں پہ ختم ہو گیا، جو میں نے کیا اس کا مجھے تبادلے میں سب کچھ مل گیا، میرے لیے آگے کا کیا سوال ہے؟ تو وہ ان کی دنیا جو تھی بدل گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم الٹیمیٹلی پہنچتے ہیں ایک مقام پہ، تو وہ مقام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دامن خالی ہاتھ بھی خالی، دامن خالی، آپ جتنا مرضی ایوارڈ لے لیں، جتنے مرضی لکھ لیں، جو مرضی کر لیں، دامن خالی ہاتھ بھی خالی، دست طلب میں گرد طلب، دامن خالی ہاتھ بھی خالی، دست طلب میں گرد طلب، عمر گریزاں عمر گریزاں، مجھ سے لپٹ اور مجھ پہ رو، وہی ہوا والعصر ان الانسان۔ تو جب ہم اس پوائنٹ کو ساتھ رکھتے ہیں ساری چیزیں خود اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ اب زبان کی آپ نے ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ میری عمر جو ہے میرے خیال میں 60 سال سے میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ 60 سال سے میں نے جو بھی اردو میں لکھی ہوئی تفسیر ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی۔
میں نے مولانا آزاد کی ترجمان قرآن ایک بار نہیں 2 بار نہیں 10 بار یقین کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم ہے مجھے چند دن پہلے ربوبیت کے معنی سمجھ آئے. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو ایک سمندر ہے، میں کیا کہتا ہوں یہ پڑھ گئے یہ پڑھ گئے یہ پڑھ گئے، ایک ربوبیت میں سے نہیں نکل پایا میں. تو اس میں ایک بڑی اہم بات انہوں نے کہی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا الفیہ ہوگا جس کا گلہ رب ذوالجلال نے کہا کہ انسان اپنی فطرت میں ناشکر ہے. ہم ہمیشہ نیگیٹیوز گنتے ہیں، ہم پازیٹیوز کو نہیں گنتے. بچے نے بات کی، بچے کو پتہ ہی نہیں. اب بچے کو میں کیا بتاؤں، 1980 کا واقعہ ہے. نور اللہ صاحب نے بندہ بھیجا، چٹھی لکھی تھی کہ آپ کسی بھی صورت میں کپوارہ آ جاؤ، مرتا کیا نہ کرتا میں چلا. ان دنوں یہ آج کا کپوارہ نہیں تھا میرے بھائی. شوپیان سے آپ کو یہاں تک 3 گاڑی، وہاں سے پھر ٹکی پورا میں وہ رہتے تھے. میں نے کہا یہ کس مصیبت میں بلایا آپ نے؟ تم کو 10 پیسے ہے نہیں کچھ کو. میں کہا شاید 50 روپے. اس وقت 50 روپے بڑی. کل ہمیں دلی جانا ہے پہاڑی کے معاملے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. میں نے کہا ٹھیک. اگلے دن ہم پہنچے یہاں بیٹھے. شام کو نکل گئے جموں میں نور احمد صاحب ملے. رات کو ان کے پاس ٹھہرے. وہ اس وقت آرمی میں تھے، گھر آئے تھے. ان کی ایک بیوی وہاں سے تھی. اگلے دن ہم دلی چلے گئے. میں دلی پہلے کبھی گیا ہی نہیں تھا شاید. آزاد پور جب ہم اترے ٹرین سے تو ادھر سے گاڑی آئی تو نور اللہ صاحب نے کہا دوڑتے گاڑی میں بیٹھنا، ہمیں جامع مسجد جانا ہے. میں شاید زیادہ ایکٹیو تھا یا کچھ تھا تو میں دوڑتے گاڑی میں بیٹھ گیا. نور اللہ صاحب نیچے بیٹھے. اب میں آگے کہاں جاؤں، دے کے تو جا کے میں سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا جامع مسجد کی. 4 بجے تک جب نور اللہ صاحب نہیں آئے، کسی گاڑی والے نے کہا جموں تو میں واپس جاؤں. نور اللہ صاحب واپس اگلے دن میں جب گیا، نور احمد صاحب کہتے ہیں اس کو کہاں چھوڑا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا ہے بھائی، میں تو بڑی مشکل سے جان بچا کے آیا. وہاں ہندو تھے سارے. 3 دن کے بعد وہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ان پر جو بیتی تھی، ان کے پاس ایک گھڑی تھی، وہ گھڑی انہوں نے بیچی تھی تو پھر واپس آئے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسہ بخدا نہیں تھا. وہ بھی ایک پہاڑی کی تحریک تھی اس وقت. کہنے کا مطلب ہے اس کو شروع کرو کہ جب ہم رجوری پنچ میں جاتے تھے یا باقی جگہوں پہ جاتے تھے، ایون کہیں بھی، تو جب لفظ پہاڑی ہم کہتے تھے تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ پہاڑی کیا ہوتا ہے. میں ان سے کہتا پہاڑی تھا نہیں، اب ہے. کوئی زبان آسمان سے ٹپک کے ہسٹری کے بطن سے ہی نہیں نکلتی ہے. مان لو یہ نیا بچہ ہے. کیونکہ میں سوچتا تھا اگر بحث کروں یہ گریرسن کو لائیں گے کیونکہ گریرسن کا لکھا ہوا صحیفہ آسمانی ہے. تو اب سوال پوچھنے والے پوچھتے تھے. تو آج یہ حالت ہے کہ آج پہاڑی ایک زبان کے طور پہ، ایک انٹیٹی کے طور پہ، ایک آئیڈینٹی کے طور پہ ایک زندہ حقیقت ہے. اس روز کے پہاڑی اور آج کے پہاڑی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تب آپ کے پاس حوالے کی کتاب نہیں تھی. آج آپ کے سامنے آپ کے پاس نظر بنیاری ہے. آج آپ کے پاس پرویز مانوس ہے جس نے اتنی کتابیں لکھی. آج آپ کے پاس رشید قمر ہے. آج کے پاس فاروق مرزا. ایسے سینکڑوں کتابیں ہیں. لیکن اس سے آگے کا سوال وہی پھر آئے گا. یہ سارا کچھ تو ہو گیا. ہماری نسل نے اپنا کام پورا کر دیا. تاریخ ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتی. ہم نے اپنی طاقت سے زیادہ کام کیا. ہم نے جوانی دے دی بخدا انہی چیزوں میں. وہ کون سا پہاڑ ہے جہاں نہیں میں پہنچا؟ وہ کون سا پہاڑ ہے جہاں 80 سال کا بوڑھا نذیر احمد مسعودی مجھ جیسے حقیر آدمی کے ساتھ چلتا رہا؟ اسے کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کے دونوں بچے ڈاکٹر تھے. وہ خود ریٹائر چیف کنزرویٹر آف فارسٹ ہوا تھا. اور مجھے آج وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم کسی پہاڑ پہ پہنچتے تو کہتے اترو گاڑی روکو، یہ درخت میں نے یہاں لگایا. اس کو کیا لینا تھا؟ لیکن کوئی بات کسی کے ذہن میں، اس وقت ہم فقیروں کی طرح چلتے تھے. لیکن اب یہ جب سب کچھ تیار ہو گیا، اس کو آگے بڑھتنا یا اس سے فائدہ اٹھانا نئی نسل کا، نئے نوجوانوں کا کام ہے. اس کے لیے کیا کرنا جو ہم کر نہیں رہے ہیں. میں فاروق صاحب کی توجہ بھی دلاؤں گا
परवेज़ यहाँ बैठा है, इसकी भी मेरा अजीज़ है, बाकी भी जितने हैं, हमें जिस तरह मैं उन दिनों जाता था बुजुर्गों से बात कर, ये नहीं कि वो कोई काम इल्म थे मुझसे, लेकिन मैं अपनी तोतली ज़बान में उनको कहता था कल्चर क्या होता है। उस वक्त मुझे कल्चर की उतनी ही तशरीह, ज़बान क्या होती है, तो लोग रोते थे, यकीन मानिए। और जहाँ कश्मीरी ज़बान के प्रोग्राम में या बड़ी ज़बानों के प्रोग्राम में कम हाज़िरी होती थी, जब हम यहाँ कॉन्फ्रेंस करते थे तो एक हंगामा शहर में हो जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि उसी तरह नई नस्ल को साथ बिठाना है, उनके मसले भी सुनने हैं, उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखना है, उसके साथ साथ उनको ज़बान, कल्चर और अदब का या कौमों की तख्लीक में, तरतीब में, तहजीब में, इसको में आर्ट का, म्यूज़िक का, लिटरेचर का क्या हिस्सा, ये सारा बताना है। ये अगर हम ये करते हैं, इससे बड़ा खराज तहसीन हमारे नज़र बुनियारी के लिए कोई नहीं हो सकता। नज़र बुनियारी ने तो अपना काम कर दिया, इतनी किताबें लिख दी, लेकिन अब किसी को पढ़नी है ना, किसी को ट्रांसलेट करना है ना, ज़बानें खुद आगे नहीं चलती हैं। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे एक दोस्त हैं अली अदालत, वो इंग्लैंड में रहते हैं, उनने पहाड़ी में लिखा, मैंने डंडे मार मार के उसको कहा ट्रांसलेट करो, कौन से ना यार, वो बड़ी उल्टी तरह गाली मगाली भी करता था, ये ना गोरे माँ मैंने कहा तो गोरों के लिए ना लिखा, अपने लिए लिखा, उसने अपने लिए लिखा। तो हुआ ये कि जो भी अंग्रेजी में उसने अफसाना लिखा उसका उसको इनाम मिला। पहाड़ी में क्या मिला उसको? कहने का मतलब है लोगों ने बड़े काम किए, कोई एक सतह पे करता है। आपको मैं दिलचस्प कितनी बातें कहूँ, मेरा बेटा पहली बार जब इंग्लैंड गया, वहाँ रहने को रात को उसको जगह नहीं थी, मैंने फ़ोन किया इसको अदालत को, तो अदालत उसको ले गया। बच्चा जब वहाँ गया तो बच्चे ने उनको अंग्रेजी फेंकनी शुरू की। उसने कहा हाँ गाल सुन, तेरा थोड़ा माड़ा के रिश्ता है, तू के माड़ा पथरिया है ना, तू कश्मीर रहने में पुंछी मीरपुर, तेरा माड़ा क्या रिश्ता है? वो तो आपसे मुसलमान भी, तो मुसलमान और भी सारे वाड़ा माड़ा रिश्ता से पहाड़ी ना है, पहाड़ी भी गाल करता माड़े का रही सकती। तो कहने का मतलब है, जो नजर साहब ने ये बात शायद कही, तो उन लोगों ने लंदन में रहकर मौजूदा तकाज़ों के तहत चीज़ों को डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने टीवी चैनल भी खड़ी कर ली है, वो बाकी चीज़ें भी कर ली हैं। तो यहाँ हमारे पास तो एक कंसंट्रेटेड ग्रुप है, तो हमें इसकी तरफ क्या किया जाए? हो सकता है नई नस्ल हमें इसमें और भी मदद करे। यहाँ ये बच्चा है अपना यूब साहब का, ये मैंने देखा वो हमारे मजमून सुकून का भी चढ़ाता है। इसी तरह तो ज़बान को आगे बढ़ाने के लिए हमें नए जो गैजेट्स हैं, नई जो सहूलतें हैं वो भी करनी है। एक और चीज़ की तरफ नज़र साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही, पता नहीं आपने नोट की या नहीं। मैं एक बार देवबंद गया था, हज़रत मौलाना अंजर शाह साहब की दावत पे, उनका बेटे हैं कदर साहब। तो अगले सुबह उन्होंने एक क्लास दिखाई बच्चों की, जहाँ वो उनको हिफ्ज़ करवा रहे थे। मैंने कहा हज़रत अगर जान की अमान पाऊँ तो मैं आपके इस काम से मुतमईन। उसने कहा क्यों? मैंने कहा अब कुरान को हाफिज़ों से की इतनी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब ये महफूज इतना हो गया कि आप इसकी, लेकिन इन बच्चों को आप तहसीलदार बनाइए। अगर आप इस माहौल में जिंदा, आप इनको SSP भी बनाइए, कुरान पढ़े बेशक, लेकिन इसकी ज़रूरत। नज़र साहब ने बिस्तर एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि वो इंजीनियरिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी करते हैं, और शेखों की या गोरों की खिदमत करने, ये देखना है कि यहाँ किन बच्चों की ज़रूरत है। किसी ने एक और नाम भी किसी का लिया, शाहिद इकबाल साहब का, सही बात है, उनने IAS ना किया होता तो वो भी कहीं बाहर होते। वो तब अपनी कम्युनिटी की, अपने लोगों की या हम सब की खिदमत करते हैं कि वो किसी जगह पहुँचे हैं। आगे बढ़ने के लिए जदीद तालीम और रेलिवेंट तालीम, ये डिग्रियाँ इस वक्त नहीं, फारसी से हमें कितनी भी मोहब्बत हो, फारसी के अंदर इल्म कितना हो, उससे मुझे सुकून तो मिलेगा ज़हनी, लेकिन उसमें मेरे लिए बटर एंड ब्रेड का मसला जो है वो जहाँ है वो तहाँ रहेगा। तो ये चीज़ें देखनी हैं। तो आज की इस महफिल के लिए जितने भी लोगों ने यहाँ तैयारी की थी, जितने भी लोगों ने यहाँ काम किया था, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। मेरी दुआ है कि नज़र साहब
की सेहत ठीक हो, नज़र साहब की सेहत में और भी खूबी आए, ये हमारे लिए और भी लिखें और भी करें। मैं जो इनके यहाँ रिलेटिव्स बैठे हैं उनको एक दरख्वास्त करूँगा कि नज़र साहब को घर में बिठाने के बजाय घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नज़र साहब अपने मिजाज के एतबार से अदीब तो हैं ही, मेरी तरह ये भी एक सैलानी है, तो सैलानी को आप अंदर बिठा देंगे तो वो जिंदा ही मर जाएगा। और एक चीज़ मेरी समझ में वाकई नहीं आई और आज मैं इनसे पूछ भी नहीं सकता हूँ, इन्होंने किसी ने कहा ये 28 बार पाकिस्तान गए हैं। इस लाइटर नोट पर मैं ख़त्म करूँ, मैं गरीब एक ही बार गया और जब भी मैं अमेरिका गया तो उन्होंने कहा ओह यू हैव कम टू पाकिस्तान। मैंने कहा यार एक बार गया था गलती से। यू हैव 50 वीज़ास, यू डिडंट गो टू व्हाई यू डिडंट गो टू ईरान। मैंने कहा भाई साहब मुझे पता था मुझे अमेरिका आना है, इसलिए मैंने वहाँ नहीं गया, यहाँ से जाके वापस जाऊँगा। और जब तक मेरे पहले पासपोर्ट में वो पाकिस्तानी वीज़ा था, दिल्ली में हमेशा इमिग्रेशन पे मुझे अच्छा आप पाकिस्तान भी गए हैं, ये नज़र साहब 28 बार जाकर कैसे फंस निकले। इस पर इनको कभी ये मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें खुश व खरम रखे। और जो खूबसूरत बात मेरे अजीज़ ने कही कि इनकी शख्सियत में एक ठहराव है, उसमें इनका कोई भी कमाल नहीं, इनका अदब इनका कमाल है, इनका इल्म इनका कमाल है। मिजाज अल्लाह ताला की तरफ से सदीक़ अकबर का एक मिजाज था, फारूक आज़म का मिजाज, फैज़ अहमद फैज़ का एक मिजाज था, हबीब जालिब का दूसरा मिजाज था। तो बहरहाल इनके इस मिजाज को हमारा सलाम। और ये हमारा असासा है बखुदा, अल्लाह गवाह है। इंसान जिंदा इंसानों की कदर नहीं करता है। अजीम खान की कदर हमें इनके मरने के बाद याद आएगी, या अपने फरी या बाकी लोग। ये जिंदा इंसान बड़ा कीमती होता है, खासकर जो सैकड़ों साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, फिर जाकर एक नज़र बुनियादी तैयार होता है। ये रातों रात ये चीज़ें, ये ईंट गारे की बात नहीं है। इसलिए इंसानों की कदर करना सीखिए, उसी में से सब कुछ निकलेगा। अल्लाह ताला हम सब को सही सोच अता करे और सही राह पर चलने की तौफीक दे। हम सब को मिल के, मेरी एक ही तजवीज़ है कि जो भी हो, पैसे खर्च करना पड़े, चंदा देना पड़े, मैं कहीं काम लगूं, हम में से किसी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। उर्दू में, पहाड़ी में, कश्मीरी में, ये सब हमारा असासा है, गोजरी में हम सब एक हैं। तो एक हमें इस तरह के इंटरेक्शंस को और मतलब नौजवानों को उसमें इन्वॉल्व कीजिए। हम बोले उनसे सुनिए, ताकि हम किसी नतीजे पे मतलब कुछ ऐसी कोई चीज़ तैयार कर सके जो हमारे लिए एक राह। कन्फ्यूजन, स्प्लिट पर्सनैलिटी से कौमें आगे नहीं बढ़ती हैं। हम पहले ही, हमारी एक पूरी नस्ल, मेरी नहीं, पहाड़ियों की नहीं, सबों की पूरी नस्लें हमारी तबाह हो गई, क्योंकि हम पिछले 70-75 साल से कन्फ्यूजन का एक बहुत बोझ उठाकर चला रहे हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, इसमें निजात का यही एक पहलू है कि किसी शख्स की कोई चीज़ सड़क पर खो गई थी, और नहीं अंदर खो गई थी, वो सड़क पर ढूंढ रहा था। मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोगों ने उसकी मदद की, चीज़ नहीं मिली, कहा यार है कहाँ? कहा भाई कमरे के अंदर खो गई है। कहा तो अरे भले आदमी, यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? कहा क्या करूँ, अंदर कमरे में अंधेरा है। उसने कहा इस रोशनी में ये चीज़ मिलने वाली, जब भी मिलेगी उसी अंधेरे कमरे में जाके कोई दिया सलाई, कोई चिराग। आज भी इस महफिल का इख्तिताम होया तो मैं शुक्राने की तारीफ पेश करते हैं। सबसे पहले किबला जफर मनहास साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा कर सन कि इन्होंने अपना कीमती वक्त असों को दिता और हमेशा की तरह इनका दस्ते शफकत दस्ते से रखा रहता। और बिलखसूस जनाब राजा नजर बुनियादी साहब ना जिनके नाम साहिब हालात और इनकी सेहत नासाज होने की वजह नाल इन्हें सुनाए जसों को अपना कीमती वक्त दिता। और असांजे दोस्त मोहतरम डॉक्टर हफीज़ मसूदी साहब, इन्हें भी छुट्टी रख कर अज असी इस महफिल को ज्वाइन किया और रौनक बख्शी। जनाब हसन अनवर साहब असन ये भैन दो नालन और मोहतरम मोहम्मद अजीम खान साहब, अताउल्लाह मुमताज़ साहब, ख्वाजा मोहम्मद मकबूल साहब, समंदर मीर साहब, मोहम्मद शफी साबर साहब, रशीद कंवर साहब,
راجہ بشیر احمد خان صاحب اور محترم محمد سلیم بیگ صاحب، محترم کوثری صاحب اور پرویز مانوس صاحب، ڈاکٹر افتخار صاحب، شاید میں سارے کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو بہرحال سارے کا میں تہ دل نال شکریہ ادا کرنا کہ تساں اپنا قیمتی وقت دیتا اور اس کی اس محفل کو چار چاند لائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.